سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ نشست پہ تشریف رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبی آدم بین الماء والطین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق صادق المصدوق علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ 3 روز سے آپ تمام حضرات جو یہاں موجود ہے اور روبرو آپ مجھے سن رہے ہیں، اور وہ لوگ جو چینل کے ذریعے دین اسلام اپنے ٹی وی سیٹوں پر بھی سن رہے ہیں، آپ 3 روز سے ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ہم مناقب علی بیان کر رہے ہیں۔ تحدیث نعمت پر عرض کر رہا ہوں کہ اگر صرف 10 روز تک مناقب علی پر ہی گفتگو کرے چلے تو انشاءاللہ بزرگان دین کے قدموں کے دھول کے صدقے میں 10 دن تک علی پر بول سکتا ہوں۔ لیکن آج کچھ احباب کہہ رہے تھے کل بھی کہ اگر آپ حضرت علی پر ہی بولتے رہیں گے تو پھر کربلا کب سنائیں گے؟ مناقب فاطمہ بھی سننا ہے، مناقب امام حسن حسین بھی سننا ہے۔ بہرحال میں اب آج آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آج بھی ذکر علی کیا جائے کہ آگے بڑھا جائے؟ کیا ارادہ ہے آپ لوگوں کا؟ جی ہاں، ذکر علی چلے آج بھی؟ چلیے ٹھیک ہے، درود شریف پڑھے آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد معافی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل ہماری گفتگو چل رہی تھی مولا کائنات کی کچھ شجاعت کو لے کر۔ حضرت علی کی ذات ایسی ہماگیر ذات ہے اور ایسی خوبیاں اللہ رب العزت نے مولا کائنات میں جمع فرما دی کہ ہر خوبی کے جامع ہیں حضرت امام علی مقام۔ جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و فضل میں باکمال نظر آتے ہیں، وہیں حسن و جمال میں بھی بے کمال ہے، وہیں شجاعت میں بھی آپ یکتا نظر آتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے جو قرب تھا حضرت علی کو وہ اتنا عظیم تھا اور اتنا قریب کا معاملہ تھا کہ جو دوسرے صحابہ اکرام میں کسی کو بھی میسر نہیں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول بھی ہے، اللہ کے نبی کے بھائی بھی ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث بھی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فضیلت میں کہ علی اور میری ایک ہی شجر سے اصل ہے۔
اور ایک مقام پہ فرمایا کہ تمام لوگوں کے خاندان، ان کے سلسلہ نسب یا ان کی نسلیں ان کی اولادوں سے چلتے ہیں. اب میری نسل جو ہے وہ علی سے چلے گی. ہمارے ہاں جو دستور ہے رشتوں کا، اولاد منسوب ہوتی ہے باپ سے. باپ کا جو خاندان ہو، باپ کا جو نسب ہو، وہی نسب بیٹے کا مانا جاتا ہے. مگر یہ واحد حضرت علی کی خصوصیات ہے کہ آپ کے اولادوں کا نسب رسول اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے. اتنی خوبیاں عطا کی تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو کہ زمین و آسمان بھی اگر مناقب علی کو لکھنا چاہے تو زمین اور آسمان کو اگر کاغذ بنایا جائے اور علی کے مناقب لکھے جائے تو یہ کاغذ ختم ہو جائیں گے، لیکن مناقب علی ختم نہیں ہوں گا. اور یہ میں مبالغے میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس کے تعلق سے حدیثیں موجود ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علی کو اتنا علم دیا گیا تھا، اتنا علم عطا کیا گیا تھا کہ آپ نے کچھ ظاہر کیا، سب ظاہر نہیں کیا. اور جتنا کچھ ظاہر کیا، جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ آج ہم اسی کو سمجھنے سے قاصر ہیں. اگر علی اپنے پورے علم کا اظہار کرتے تو زمین و آسمان اس کو سنبھالنے سے قاصر نظر آتے. علم کا یہ عالم، شجاعت کا یہ عالم، اور یہاں تک کہ فقر عطا کیا اللہ کے نبی نے کہ غدیر خم کے موقع پر آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. حجۃ الوداع کا موقع ہے، یہ آخری حج اور زندگی کا پہلا حج. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج فرمایا. پہلا بھی حج ہے رسول اللہ کا اور آخری بھی ہے. حج سے فارغ ہونے کے بعد جب رسول اللہ تشریف لاتے ہیں اور مدینے کی طرف کوچ کر رہے تو ایک مقام آتا ہے غدیر خم، اور اس مقام پر صحابہ کرام کی ایک کثیر جماعت ہے. اور اس حدیث کی ایک خاص بات میں بتاؤں، یہ واحد دنیا کی پہلی حدیث ہے کہ جس کی روایت کے وقت یا رسول اللہ کی زبان اقدس سے جب اس حدیث کے الفاظ ادا ہوئے تو اس کی روایتوں میں، اس کے راویان میں صرف صحابہ ہی نہیں ہے بلکہ صحابیات بھی شامل ہیں. صحابیات بھی موجود ہیں، صحابہ کی عورتیں بچے بھی ہیں، خود صحابہ بھی ہے. ایک کثیر جماعت ہے. علماء نے کہا کہ یہ جماعت 7,000 سے لے کر الگ الگ تعداد بیان کی، بلکہ بعد نے تو یہاں تک لکھا کہ 1,24,000 صحابہ اکرام تھے. اتنی کثیر صحابہ کی جماعت. اور بلال کو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ بلال جاؤ اذان پکارو. حضرت بلال نے اذان پکاری، اور یہ اذان اس لیے پکاری گئی کہ اذان صرف نماز کے لیے نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ بعض وقت جب رسول اللہ کسی خاص بات کو اپنی امت تک پہنچانا چاہتے تھے تو اذان کے ذریعے بلایا جاتا تھا. جب صحابہ کرام نے بلال کی اذان کے الفاظوں کو سنا، آواز کو سنا، سمجھ گئے کہ نماز کا موقع تو نہیں ہے، یہ اذان دی جا رہی یقیناً کوئی خاص بات ہے. ایک میدان میں سب جمع ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی کو آواز دیتے، کہاں ہے علی؟ حضرت علی قریب آتے ہیں، اور جب قریب کیا تو انداز تکلم دیکھے رسول اللہ کا. یہ نہیں کہا کہ علی کی میں جو فضیلت بیان کر رہا ہوں اس کو سنو، پہلے فرمایا کہ کیا میں تمہارے نفسوں سے زیادہ تمہارا مالک نہیں ہوں؟ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ بے شک آپ ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ آپ مالک ہیں. فرمایا کیا میں تمہاری جان سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ ہماری یقیناً جان سے زیادہ قریب ہے. کہا کیا جو اللہ نے مجھ پر نازل کیا میں نے تم تک نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے کہا بلا بے شک آپ نے پہنچا دیا.
کہا سنو، جس کا میں مولا علی اس کا مولا، جس کا میں مددگار اس کا علی مددگار، جس کا میں آقا علی اس کا آقا، جس کا میں سردار علی اس کا سردار۔ جب صحابہ نے یہ اعلان سنا تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی طرف بڑھتے ہیں، حضرت علی سے مصافحہ کیا، اپنے ہاتھ کو حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا علی، عمر ابن خطاب کی جانب سے مبارکباد قبول کیجئے، آج سے آپ پوری کائنات کے مولا ہو گئے ہیں۔ آپ صرف اس جگہ کے موجودہ صحابہ کے مولا نہیں ہیں، بلکہ قیامت تک جتنے مومنین ہیں سب کے مولا ہے، سب کے آقا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، پھر یکے بعد دیگر صحابہ مبارکباد پیش کرتے رہے۔ اب چونکہ صحابہ سے لے کر قیامت تک جتنے انسان تھے، ہیں اور آئیں گے، سب کے مولا حضرت علی ہے، سب مومنوں کے مولا علی ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا کیا میں مومنوں کی جان سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ لفظ یہاں مومن کا آپ نے انتصاب کیا ہے، انتخاب جو لفظ کا ہوا ہے یہاں پر مومن، تو اب مومن میں تو فرشتے بھی ہیں، مومن میں جو ہے جنات بھی ہے، مومن میں ملائکہ بھی ہے، حورے بھی ہے، اور مومن میں صرف انسان ہی نہیں ہے بلکہ جتنی پوری کائنات ہے یہ سب مومن ہے، کیونکہ یہ اللہ کے حکم کے تحت چلتی ہے۔ تو اب یہ پوری کائنات جو اللہ کے حکم پہ چل رہی ہے سب مومن ہے، اور رسول نے کہا کہ میں ہر مومن کی جان سے زیادہ قریب، ہر مومن کے نفس سے زیادہ قریب، اور جس کا میں مولا علی اس کا مولا۔ گویا آپ دوسرے لفظوں میں کہا کہ جس کا میں مولا تو میں پوری کائنات کا مولا اور علی بھی پوری کائنات کے مولا۔ اب پوری کائنات کی چونکہ مولا اس لیے کہا جاتا ہے مولا کائنات۔ اب کچھ لوگوں کو بڑا اختلاف ہوا اس لفظ سے، کہا مولا تو اللہ ہے، قرآن میں تو اللہ نے کہا میں ہی تمہارا مولا ہوں، انتا مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ کہتا ہے میں ہی تمہارا مولا ہوں۔ اے بندو تم یوں کہو انتا مولانا، اے اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، تو پس ہم کو کافروں پر فتح دے۔ تو مولا تو علی اللہ ہے، تو علی کو مولا کائنات کیوں کہا جا سکتا ہے؟ تو اب نتیجہ کیا ہوا؟ جو زیادہ پڑھے لکھے تھے انہوں نے کوشش کی، کہا کہ اس حدیث کی روایت میں ضعف ثابت کیا جائے، تو کہا گیا کہ روایت صحیح نہیں ہے، اور کچھ جو زیادہ اتنے علم تک رسائی نہیں رکھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب وہ نہیں ہے مولا سے جو اہل سنت والجماعت لیتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ پھر کیا مطلب ہے؟ کہا مولا کہہ سکتے لیکن مولا کائنات مت کہیے، مسلمانوں کے مولا ہے، اور مولا سے یہاں مراد یہ ہے کہ دین کا مسئلہ جس طرح رسول اللہ بتاتے تھے اس طرح علی بتائیں گے، تو دین سمجھنا ہو جیسے مجھ سے سمجھتے تھے ویسے علی سے سمجھنا۔ مولا سے یہاں مراد مددگار نہیں ہے۔ اب پورا اہل سنت والجماعت کا جو مذہب ہے، ہمارے مذہب میں یہ خصوصیت کے ساتھ ہے کہ ہم اللہ کی عطا سے بہت سارے شخصیات کو حاجت روا سمجھتے ہیں، اور ان تمام حاجت رواؤں میں سب سے بڑھ کر حاجت روا علی کی ذات اور علی کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب ان کو یہاں شرک کی بو محسوس ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ عقیدہ رکھنا کہ علی مددگار ہے یہ شرک ہے۔ چنانچہ ابھی پروجیکٹر پروگرام تو نہیں ہے، ورنہ میں وہ کلپ دکھاتا سناتا، مولوی توصیف الرحمان ہے، معراج ربانی ہے، طالب الرحمان ہے، جتنے غیر مقلد نبی موجودہ ہے، سب کا کہنا ہے کہ مولا تو اللہ ہے، علی کو اگر کسی نے مولا کہہ دیا تو اس نے شرک کر لیا، اس لیے کہ مولا ہونا اللہ کی شان ہے، مولا وہ نہیں ہوتا جو خود تکلیف میں آ جائے۔ اور دلیل یہ دی، کہا کہ اگر وہ مولا ہوتے، سب کے مددگار ہوتے، تو امام حسین جب قتل ہو رہے تھے تو وہ خود ان کو کیوں نہیں بچایا؟ خود شہید ہوئے تو اپنے آپ کو نہ بچا سکے؟ عالم یہ تو ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر جب رسول اللہ نے بلایا تو ان کی آنکھیں دکھ رہی تھی، آنکھیں آئی ہوئی تھی، آنسوں پہ چشم میں مبتلا تھے، تو جو اپنی مصیبت دور نہیں کر سکتا وہ تمہارا مددگار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دلیل ہے۔ تو اس کے ضمن میں بات ایک بتاتا ہوں
کہ اختیار ہونا اور ہے، اختیار کا استعمال کرنا اور ہے. زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک بچہ نافرمانی کر رہا ہے، کیا اس کے باپ کو اختیار نہیں کہ اٹھے اور اپنے بیٹے کو ایک زوردار تماچا لگا دے؟ اختیار ہے، مگر ہر بار باپ اپنے اختیار کا استعمال نہیں کرتا. بعض اوقات بچے کو دیکھتا ہے، گھور کے دیکھتا ہے، صرف سمجھتا ہے کہ گھور کے دیکھنے سے اس کا کام ہو جائے گا. بعض اوقات زبان سے ڈانٹ دیتا ہے، اس کو تنبیہ کرتا ہے. تو کوئی یہ کہے گا کہ باپ مجبور ہے، اس اپنے بیٹے کو مار نہیں سکتا. کہا جائے گا مار تو سکتا ہے لیکن اختیار کا استعمال نہیں کر رہا ہے. اختیار کا ہونا اور ہے، استعمال کرنا اور ہے. تو بخدا علی صاحب اختیار تھے، بخدا علی اپنی بھی مدد کر سکتے تھے، لیکن اس لیے نہیں کیا کہ وہ رب کی رضا پر راضی رہا کرتے تھے. اور اگر اس پہ یقین نہ ہو تو آئیے ایک حدیث پیش کرتا ہوں میں. حضرت علی فاقے سے ہے، مسلسل کئی روز سے فاقہ چل رہا ہے، اور واقعہ مکے کا ہے. جب کئی دن فاقے کو ہو گئے، کسی طرح سے ابو جہل کو پتا چل گیا. کفار و مشرکین کیا کرتے تھے؟ ٹوہ میں رہتے تھے مسلمانوں کی، کیا چل رہا ہے، کیا معاملات ہیں ان کے کاروبار کے کیا حالات ہیں، گھریلو کیا حالات ہیں، ٹوہ میں رہتے تھے ہمیشہ. ابو جہل کو پتا چلا کہ علی تو فاقے سے ہے. عتبہ شیبہ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے عتبہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ علی کے گھر میں غربت کا یہ حال ہے، کئی روز سے علی کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے. اگر موقع ملے تو اس بات پہ ہم علی کو پریشان کریں گے، تانا زنی کریں گے. عتبہ نے کہا یار اچھا موقع آیا. اتفاق کی بات یہ سب بیٹھے ہوئے تھے. ایک دن حضرت علی کا گزر ہوا. اب یہ سوچ رہے تھے کہ کس طرح سے علی کو پریشان کرے، کس طرح سے تانا زنی کرے، کس طرح سے ان پہ ٹونٹنگ کی جائے. ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ایک مسلمان سائل مانگنے والا آتا ہے اور علی کے قریب آ کے سلام کرتا ہے. السلام علیکم اے داماد، اے علی ابن ابی طالب. اس وقت نکاح نہیں ہوا تھا. اے علی ابن ابی طالب، تجھ پر اللہ کا سلام ہو. کہا سائل کہو کیا بات ہے؟ کہا میں 2 روز سے بھوکا ہوں، کچھ کھانے کے لیے عطا کرو، کچھ دو مجھے. حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو پسند کرتا ہے، تو صبر کر، صبر کر. تبھی ابو جہل کہتا ہے دیکھو وہ سائل مانگ رہا ہے اور علی نے اس کو واپس کر دیا ہے. اب میں ایک جملہ کہوں گا، تم سب کہہ لگانا، ہنسنا، میرا ساتھ دینا. کہا ٹھیک ہے. بس تبھی ابو جہل ایک جملہ کہتا ہے علی لوٹا دیا اس سائل کو. ارے تو کیا اس کو کھلائیں گا؟ جو تو خود بھوکا ہے تو اس کو کیا کھلا سکتا ہے؟ محمد کے دین نے تجھے کیا دیا سوائے مفلسی اور فاقے کے؟ معاذ اللہ. اے علی اگر تو ہمارے معبودوں کی عبادت کرتا، لات و عزا کی تعظیم کرتا، آج تو ہماری طرح مالا مال ہوتا، مال سے بھی مالا مال ہوتا اور شکم سیر ہوتا. مگر تجھے محمد کے دین نے دیا کیا ہے سوائے مفلسی کے، سوائے غربت کے، سوائے فاقوں کے؟ جب یہ طنز کیا ابو جہل نے، سارے ہنسنے لگے. عتبہ بھی ہنس رہا ہے، شیبہ بھی ہنس رہا ہے، کہہ لگا رہے، مذاق اڑا رہے. مولا کائنات کو جلال آتا ہے اور اس جلال کے عالم میں اس ساحل کو آواز دیتے جو جا چکا تھا، دور تک جا چکا تھا. آواز دیا ہے ساحل قریب آ. ساحل قریب آتا ہے، فرمایا اپنے ہاتھ کو کھول. اس نے ہاتھ کو کھولا اور اس کے ہاتھ پر حضرت مولا کائنات نے تھوک دیا، اپنا لعاب ڈال دیا. ابو جہل نے اس منظر کو دیکھا تو پھر دوسرا طنز کرتا ہے اے علی ہم پر بس نہیں چلتا تو اس بیچارے مانگنے والے پر اپنا روب ڈالتے ہو، تھوکتے کیوں ہو؟ اگر ہمت ہو تو ہمارا جواب دو. کیا ہم نے غلط کہا کہ محمد کے دین نے تجھے سوائے مفلسی کے اور غربت کے کچھ نہیں دیا؟ حضرت علی نے ان کے اس بات کو کوئی توجہ نہیں دی. ساحل سے کہتے مٹھی کو بند کر. ساحل نے مٹھی بند کی، کہا کھول. اور جب ساحل مٹھی کھولتا ہے تو منظر کیا ہے کہ اب وہ تھوک نہیں ہے بلکہ سونے کا سکہ ہتھیلی پہ رکھا ہوا ہے. فرماتے قسم خدا کی میں وہ ہوں کہ اگر تھوک دوں تو سونا بنا دوں، مگر میں رب کی رضا پر راضی رہتا ہوں. تو یہ وہ ہے کہ جو تھوک دے تو سونا بن جائے. جن کے تھوکوں میں سونا ہو تو جن چیزوں کو چھو دے تو کیا وہ چیزیں سونا نہیں بنا سکتے تھے؟ جن مصیبت زداؤں کو چھو دے تو کیا ان کی مصیبتوں کو دور نہیں کر سکتے تھے؟ یہ کر سکتے تھے، مگر یہ رب کے حکم کے پابند تھے. جب حکم ہوتا تھا تو یہ مدد بھی کیا کرتے تھے، حکم نہ ہو تو اپنی مددوں کو روک بھی لیا کرتے تھے.
تو کربلا میں حسین کو اس لیے نہیں بچایا کہ وہ بچا نہیں سکتے تھے. حسین بچنے کب گئے تھے؟ وہ تو اپنی جان کی قربانی کا نذرانہ پیش کرنے گئے تھے. تو اختیار تھا. اور آئیے میں حدیث کی روشنی میں علی کا ایک اختیار بتاؤں. اس میں نبی کا بھی اختیار، علی کا بھی اختیار. حالانکہ کل میں نے اس حدیث کی بڑی تخارج 12 تخارج بیان کی تھی. من کنت مولا، جس کا میں مولا، فعلی مولا، علی اس کا مولا ہے. مولا کائنات کیسے ہے علی؟ خیبر سے جب لوٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوٹنے کے بعد رسول اللہ کے ذان مبارک پر آرام فرما رہے ہیں. سرکار ان کے ذانوں پر، معاف کیجیے گا میں الٹا بول گیا، علی کے ذانوں پر رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں. اب بظاہر تو آنکھیں بند ہے رسول اللہ کی، مگر بخاری شریف کی ہمیں حدیث بتاتی ہے اللہ کے رسول خود فرماتے کہ نبی سوتا نہیں ہے، اس کا دل بیدار رہتا ہے. وہ کائنات کی نفس کو جانتا ہے. بظاہر آنکھیں بند ہے. حضرت علی رسول اللہ کے سر اقدس کو اپنے ذانوں میں لیے ہوئے بیٹھے ہوئے. عصر کا وقت ہو گیا. یہ حدیثیں آپ نے سنی ہوں گی، لیکن میں جو اس سے ایک نتیجہ دے رہا ہوں، اور اس حدیث کی روشنی میں آپ دیکھیں گے کہ علی مولائے کائنات کیسے ہے اور کیوں کر ہے. کیوں ہے حضرت علی مولائے کائنات؟ کیوں کہتے ہیں علی کو مولائے کائنات؟ حضرت علی سوئے ہوئے ہیں، رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں علی کے ذانوں پر. عصر کا وقت ہوا، سورج غروب ہو گیا، نماز عصر قضا ہو گئی، وقت عصر کا ختم ہو گیا. زندگی میں پہلی مرتبہ علی کی کوئی نماز قضا ہوئی تھی. زندگی میں پہلی مرتبہ. کبھی آپ کی نماز قضا نہیں ہوئی تھی، مگر یہ پہلا موقع تھا. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس حدیث پہ کبھی آپ نے غور کیا؟ عصر کا وقت ہوا اور پھر قضا ہو گیا. جب عصر کا وقت تھا تب بھی نبی آرام کر رہے تھے، وقت گزرا تب بھی نبی آرام کر رہے تھے. تو مطلب تو یہ ہوا کہ نبی نے بھی نماز عصر نہیں پڑھی تھی. ارے بھائی، اگر نبی نے پڑھی ہوتی تو نبی اٹھ جاتے تو علی بھی نماز پڑھ لیتے. تو نبی نے کیوں نہیں پڑھی؟ نبی نے نماز کو قضا کیوں کیا؟ آج نبی علی کا امتحان لے رہے تھے، اور امتحان یہ تھا، اپنا اختیار بھی بتانا تھا، اپنی طاقت بھی بتانی تھی، اور آنے والے شبہات کی منہ پر لگام بھی باندھنی تھی. تو نبی قصدن عمدن آرام فرما رہے ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ جبریل آتے رسول اللہ کو بیدار کرتے. اگر ہم یہ تسلیم کریں یا یہ مان لے کہ رسول اللہ واقعی سو گئے تھے، بہت گہری نیند میں تھے، تو جبریل آتے، یا رسول اللہ اٹھیے، عصر کا وقت ہو گیا ہے. مگر جبریل بھی نہیں آئے، کیونکہ اللہ جانتا تھا میرے محبوب کو کون سا اختیار بتانا ہے، آنے والی امتوں کے لیے کیا ایک دلیل قائم کرنی ہے. تو نبی آرام کر رہے ہیں، عصر کا وقت قضا ہوا. حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور رسول اللہ علی کا امتحان لے رہے ہیں. دیکھے علی مجھ سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے، دعوی محبت تو ہے علی کو، مگر آج دیکھنا ہے کہ علی مجھے چھوڑتا ہے کہ نماز کو چھوڑتا ہے. اب نماز ہے افضل العبادات، عبادت میں سب سے افضل ہے نماز. مگر رسول نے یہاں بتایا کہ عبادت نماز ضرور افضل ہے، مگر نماز سے بھی زیادہ افضل رسول اللہ کی بندگی ہے، رسول اللہ کی محبت ہے. اگر محبت رسول ہے تو نماز ہے، ورنہ سوائے یوگا اور پریکٹس کے کچھ نہیں ہے. اب ایک اور بات یہاں میں عرض کرتا چلوں، علی عبادت کو عبادت کی طرح ادا کرتے تھے. علی عبادت، یہ ایک سوال آیا میں عرض کر دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درود شریف پڑھیں تو صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس تعلق سے ایک مسئلہ بتا دوں. دیکھیے، بیان کی جو روانگی ہوتی ہے اس میں کئی بار جیسے میں علی کہہ رہا ہوں تو رضی اللہ عنہ نہیں کہہ رہا ہوں، تو یہ بے ادبی نہیں ہے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ مجلس میں ایک بار امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجلس میں جب رسول اللہ کا نام آئے ایک بار بھی اگر درود شریف پڑھ لیا تو واجب ادا ہو گیا، بار بار پڑھنا مستحب ہے. تو بہرحال وہ بے ادبی پہ اس کو محمول نہ کیا جائے. یہ بیان کی ایک روانگی ہوتی ہے، خطابت کا ایک انداز ہوتا ہے کہ جس میں ہر جگہ اب آپ پورا نام لیں حضرت علی رضی اللہ عنہ تو وہ بیان کی چاشنی میں پھر کمی آتی ہے.
وہ خطابت میں پھر ایک رکاوٹ سی پیدا ہوتی ہے. تو وہ بہرحال جن صاحب نے بھیجا میں شکر گزار ہوں ان کا, لیکن وہ مسئلہ جان لے کہ مجلس میں جب پہلی بار نام آئے تو واجب ہے, دوسری بار مستحب ہے, اور یہ بے ادبی پہ نہیں ہے. تو بہرحال آپ لوگ اپنے دل میں کہہ لیں, میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ سرکار کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہیں. تو میں عرض کر رہا تھا, اب یہاں ایک خاص بات دیکھیں, حضرت علی عبادت کو عبادت کی طرح ادا کرتے تھے. یہ عبادت تھی, عادت نہیں تھی علی کی. معلوم ہوا عادت اور ہوتی ہے, عبادت اور ہوتی ہے. آپ اس کو سمجھ نہیں پائے, میں اس کو سمجھا دیتا ہوں. عادت یہ ہوتی ہے کہ جیسی وقت ہوتا ہے آدمی اٹھتا ہے اور نماز کی طرف بھاگتا ہے, جیسا کہ ایک جماعت کا شیوا ہے, ایسے بھاگتی, کیونکہ یہ عادت ہے, عبادت نہیں ہے. اور عادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کم ہوتی ہے, دکھاوا زیادہ ہوتا ہے. مقصد ہوتا ہے 10 لوگوں کو دکھائے کتنا پکا نمازی ہے. کچھ لوگوں کا یہ شیوا ہے, دیکھا ہوں گا آپ نے. تو یہ ہے عادت. اور علی عبادت کرتے تھے, عادت نہیں تھی. اگر نماز کی عادت ہوتی تو علی رسول کو چھوڑ دیتے, مگر علی نے رسول کو چھوڑا نہیں. بتایا خدمت رسول افضل العبادات ہے. نماز عادت نہیں ہے, وہ بھی عبادت, مگر اس سے افضل عبادت نبی کی تعظیم ہے. تو یہ بھی عبادت ہے, وہ عبادت عادت تھی, عادت نہیں ہے. اب آنسو نکلے مولا کائنات کے, رخسار رسول پر گرے. ایک تکلیف تو تھی نا, اور تکلیف کیا تھی کہ عصر کی نماز زندگی میں پہلی مرتبہ قضا ہو رہی ہے. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نماز قضا ہوئی ہو. اور رخسار پہ جیسی مولا کائنات کے آنسو آتے رسول اللہ کے, آپ نے آنکھیں کھولی. یہاں لوگ کہتے رسول بیدار ہوئے, میں کہا سوئی کب تھے؟ علی سوئے, رسول سوئے نہیں تھے, بلکہ علی کا دل ٹٹول رہے تھے کہ علی مجھے چھوڑتا ہے کہ نماز کو چھوڑتا ہے. تو علی نے بتایا یا رسول اللہ مجھے آپ کی محبت اتنی غالب ہے, نماز چھوڑی جا سکتی ہے مگر آپ کی بندگی نہیں چھوڑی جا سکتی, آپ کی خدمت نہیں چھوڑی جا سکتی. اسی لیے کہ اگر آپ کو چھوڑ کر عبادت لیا تو کس کام کی؟ عبادت اور نماز تو آپ کے صدقے میں ملی ہے. آپ کے رخ زیبا کو دیکھنا بھی کعبے کو دیکھنے کی طرح ہے. آپ تو کعبے کا کعبہ ہے. حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کیا ہوا, کیوں رو رہے ہو؟ معلوم تو تھا عصر کا وقت قضا ہو گیا ہے, مگر پھر بھی پوچھ رہے ہیں. تو پوچھنا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ معلوم نہیں ہوتا, لا علم ہوتا ہے کوئی شخص. تو اللہ کے رسول سے عرض کرتے یا رسول اللہ میری نماز عصر قضا ہو گئی. امام قاضی عیاض نے کتاب الشفا میں اس حدیث کو لکھا, امام طحاوی نے مشکل الآثار میں لکھا, متعدد علماء نے لکھا. اس میں الفاظ کیا آئے ہیں حدیث کے؟ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا پہلے, اور دعا میں جملہ کیا فرماتے رسول اللہ؟ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ عبادت کہتے کس کو ہے. نبی پاک نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا, کہا رب کائنات یہ علی تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری میں تھا. کیا جملے ہیں؟ اے رب کائنات یہ علی تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری میں تھا. ارے رسول کی فرما برداری تو ہمیں بھی دکھ رہی ہے, اللہ کی فرما برداری کیسے؟ گویا نبی نے مجاز دیا, میری فرما برداری خدا کی فرما برداری ہے, میری تعظیم کرنا اللہ کی تعظیم کرنا ہے. مجھے میری تعظیم سے انکار کر کے توحید لوں گے تو وہ توحید بھی کسی کام کی نہیں ہے. اے پروردگار علی میری اور تیرے تعظیم میں, تیری خدمت اس میں تھا, فرما برداری میں تھا. رب کائنات علی کے لیے سورج کو پلٹا دے. تو دعا کرنے سے نہیں پلٹا, کسی روایت میں نہیں ہے کہ آپ نے دعا کی اور بس سورج آ گیا, بلکہ اب حدیث کے آگے الفاظ کیا ہے؟ آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو لیا اور جس سمت سورج ڈوب چکا تھا, جملہ سنیں, جس سمت سورج ڈوب چکا تھا, سورج دکھ نہیں رہا تھا, نظر نہیں آ رہا تھا, مگر رسول نے اس طرف انگلی کی اور جب اشارہ کیا تو جیسے جیسے انگلی اٹھتی ہے سورج برآمد ہونا شروع ہوتا ہے. تو سورج تو ڈوب چکا تھا, اشارہ نبی کس کو کر رہے تھے؟ یہ بظاہر ہماری آنکھوں کے لیے سورج ڈوبا ہوا تھا, مگر نبی سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں تھی. اور اب اس میں خاص بات دیکھیں آپ, رسول نے انگلی سے اشارہ کیا. آج ریموٹ کا زمانہ ہے نا, ریموٹ ہے کہ نہیں؟ ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ, وہ اتنی دور ٹی وی بیٹھا ہے, ریموٹ دبایا ٹی وی چالو ہو گیا, ریموٹ
से बटन दबाया, रिमोट बंद हो गया। बीच में कोई वायरलेस का काम है, कोई वायर है, कोई एक कनेक्शन नजर आ रहा है आपको? कुछ नहीं, एक रेज है। साइंस ने इतने साल के बाद एक चीज ऐसी इजाद की, मगर परवरदिगार ने अपने महबूब को उंगलियों में वो रिमोट दिया था। ये हमारे रिमोट दुनियावी चीजों को चलाते हैं, नबी की उंगलियां कायनात को चलाया करती थी। नबी की उंगलियां, नबी के इशारों से, नबी के पास ऐसे उंगली में रिमोट कि सूरज चाहे तो पलटा दे, चांद की तरफ इशारा करे तो टुकड़े हो जाए, जमीन की तरफ इशारा कर दे तो अपनी गर्दिशों को बदल दे। अब सूरज पलटा, सूरज वापस आया। मैं एक बड़ी प्यारी बात अर्ज करने जा रहा हूं। यह हदीस बहुत बार सुनी होंगी, लेकिन जो नुकात और जो गोशे मैं दे रहा हूं, मैं समझता हूं शायद आपके लिए बिल्कुल नए हैं। बुखारी शरीफ उठाइए, सियासित्ता की पहले नंबर की किताब, बाद कुरान सबसे अफजल किताब बुखारी शरीफ। सबका इत्तेफाक, किसी का इख्तलाफ नहीं, बल्कि यहां तक इत्तेफाक किया लोगों ने कि साहब कोई हदीस ज़ईफ नहीं है उसकी। मगर मैं इस पर कहा करता हूं, बे इश्क मोहम्मद पढ़ते हैं ये बुखारी, आता है बुखारी, इनको बुखारी नहीं आती। अगर इश्क रसूल में बुखारी पढ़ते तो वहां इनको कुछ मोहब्बत रसूल के कुछ गोशे, कुछ जर्रे इनको भी मिल जाते, मगर बेइश्क मोहम्मद बुखारी पढ़ते हैं तो कुछ नहीं आता। बुखारी शरीफ की एक हदीस है। अब हदीस पाक क्या, जरा तवज्जो से सुने। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि लोगों, जब सूरज तुलू होता है, निकलता है, तो अल्लाह की बारगाह में एक सजदा करता है। सूरज तुलू होता है तो सजदा करता है, और सजदे के बाद अर्ज करता है, रब्बे कायनात तेरी इजाजत है, तुलू हूं क्या ना हूं, निकलूं कि नहीं निकलूं। इरशाद रब्बानी होता है निकल जाओ, इजाजत लेता है, सूरज निकलता है। फिर नबी फरमाते जब गुरूब होता है तो फिर सजदा करता है, और सजदा करके अर्ज करता है, मौला गुरूब हूं क्या ना हूं। अल्लाह फरमाता है गुरूब हो जा, तो डूब जाता है। फिर तुलू के टाइम सजदा करता है, फिर इजाजत लेता है। रोजाना का मामूल है सूरज का, तुलू होता है तो सजदा करता है, गुरूब होता है तो सजदा करता है। अल्लाह के रसूल फरमाते जब कयामत का दिन होगा, जब वो एक मर्तबा गुरूब होगा, तुलू की इजाजत चाहेगा, अल्लाह फरमाएगा तुझे इजाजत नहीं। दूसरे दिन सजदा करके फिर इजाजत चाहेगा, अल्लाह फरमाएगा इजाजत नहीं। तीसरे दिन फिर सजदा करेगा, 40 दिन तक मुसलसल सजदा करता रहेगा, और 40 दिन तक सूरज कहता रहेगा रब्बे कायनात इजाजत है, रब्बे कायनात इजाजत है। अल्लाह फरमाएगा इजाजत नहीं, इजाजत नहीं। 40 दिन के बाद हुक्म होगा अब इजाजत है, निकल। तो आपने सुना है कि 40 दिन तक सूरज नहीं निकलेगा, पूरी दुनिया में अंधेरा होगा। 40 दिन के बाद सूरज निकलेगा, लोग कहेंगे आज सूरज तुलू हुआ है, आज सूरज आज निकला है, चलो अपने काम करो, जो काम हमारे रुक गए थे उसको पूरा करो। लोग काम करने निकलेंगे, अल्लाह के नबी कहते हैं, और लोग अभी काम में मसरूफ होंगे। कोई कपड़ा खरीद रहा होगा, ये मिसाल भी दी अल्लाह के रसूल ने, कोई कपड़ा खरीद रहा होगा, अभी बेचने वाले और लेने वाले में भाव भी तय ना हुआ होगा। मां अपने बच्चे को दूध पिला रही होंगी, बच्चा अपनी मां के पिस्तान से दूध की चिस्कियां ले रहा होगा, दूध का घूंट बच्चे के हलक में उतरने भी ना पाया होगा, खाने वाला खाना खा रहा होगा, निवाला हलक से ना उतरा होगा कि इसराफिल सूर फूंक देंगे, कयामत आ जाएंगी। बुखारी की हदीस से हमें पता क्या चला? पता यह चला कि रोजाना सूरज निकलता है तो सजदा करता है, इजाजत लेता है, डूबता है तो सजदा करता है, इजाजत लेता है। तो जब ये सूरज का मामूल है, तो जिस वक्त असर के वक्त डूबा था तो सजदे में था, सजदे में था, मौला गुरूब हो रहा हूं, इजाजत है, इजाजत दे दी गई, गुरूब हो गया था। मगर जब नबी ने इशारा किया तो अल्लाह ने सूरज को दूसरा हुक्म दिया, मेरे नबी का इशारा हो रहा है, तुझे डूबने की इजाजत नहीं, तेरा सजदा कज़ा हो जाए मुझे गवारा है, मगर अली का सजदा कज़ा हो जाए मुझे गवारा नहीं है। तो मालूम हुआ कि सूरज के करोड़ों सजदे एक तरफ, अली की नमाज का एक सजदा एक तरफ। तो जब दुनिया अली के सजदे का जवाब नहीं ला सकती, तो नबी के सजदे का जवाब कहां से लाएंगी? ऐ सूरज, ये तो गवारा है कि तेरा सजदा कज़ा हो, मगर मेरे नबी के महबूब अली का सजदा कज़ा हो मुझे गवारा नहीं। तुझे निकलना पड़ेगा, अपनी फितरत के खिलाफ काम करना पड़ेगा। आज तक तू पलटा नहीं है, मगर आज नबी के सबब से तुझे पलटना पड़ेगा।
اب سورج پلٹا. چلیے اب آئیے ایک تھوڑا سائنس بتا دوں میں. سائنس میں پڑھا ہوں گا آپ نے, بہت بڑے بڑے کچھ سیارے ہیں. یہاں ماشاءاللہ طلبہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں 7 بڑے سیاروں کے بارے میں آج بتانا چاہتا ہوں. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہر سیارہ الگ الگ آسمانوں میں ہے. ہر سیارہ الگ الگ آسمانوں میں. اور اگر اس کی تفصیلات آپ کو دیکھنی ہو تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مکاشفۃ القلوب کا مطالعہ کیجیے. باب نمبر 9 ہے اس کا, مکاشفۃ القلوب کا, امام غزالی کی کتاب, مشہور زمان. اب تو اردو میں بھی آ گئی ہے ترجمہ ہو کر. اس کا صفحہ نمبر 211. اس پہ امام غزالی نے 7 سیاروں کے بارے میں پوری تفصیلات بیان کی. کہتے ہیں کہ پہلا سیارہ زحل, انگلش میں جس کو سیٹرون کہتے ہیں, یہ 7ویں آسمان کے اندر ہے. کہاں ہے یہ؟ 7ویں آسمان میں. مشتری, جس کو جوپیٹر کہتے ہیں انگلش میں اس کا نام ہے. امام غزالی نے انگلش میں نہیں لکھا, لیکن آپ پڑھے لکھے بچے تو میں انگلش میں بھی بتا دے رہا ہوں کہ یہ عربی نام ہے. مشتری, زحل, مریخ, قمر, شمس, اور اس کے علاوہ زہرہ, عطارد, یہ سب عربی نام ہے. لیکن میں انگلش میں بتاتا چلوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آتا جائے کون سا سیارہ کہاں ہے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے. تو زحل 7ویں آسمان میں, جس کو سیٹرون کہتے ہیں. مشتری, جس کو جوپیٹر کہتے ہیں, یہ 6ٹھے آسمان میں. مریخ, جس کو مارس کہتے ہیں, یہ 5ویں آسمان میں ہے. شمس, سورج, یہ 4تھے آسمان میں. ابھی موضوع میرا سورج ہے, میں یہاں تھوڑا سا رک رہا ہوں. سورج کہاں ہے؟ 4تھے آسمان میں. اب آپ سوچیں کہ جب 4تھے آسمان میں تو اس کے نیچے اور 3 آسمان, تو پھر کرنیں ہم تک آتی کیسے ہے؟ اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے سورج کی ابھی پیٹھ دنیا کی طرف ہے. پیٹھ ہے, رخ نہیں ہے, چہرہ نہیں ہے, پیٹھ ہے. تو انسان اس کی تپش کو برداشت نہیں کرتا. قیامت کے دن اس کا رخ پلٹ جائے گا, چہرہ دنیا کی طرف ہوگا, زمین کی طرف ہوگا. اور 4تھے آسمان سے اتر کر پہلے آسمان تک آ جائیں گا, جس کو کہا گیا نصف النہار پر آنا, یعنی درمیان میں بالکل سیدھ میں آ جائیں گا. نہ ادھر نہ ادھر, بالکل 90 کا اینگل زمین اور اس کے درمیان میں. اور اس کی تپش سے لوگ پریشان ہو جائیں گے, پسینے جاری ہوں گے. یہ سب بخاری سیاستہ کی حدیث ہے, کوئی فردی کتابوں کی کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں میں. یہ اہل حدیثوں نے دل میں سوچ لیا کہ بریلوی لوگ کس سے سناتے ہیں. تم بریلیوں کے ساتھ بیٹھتے کب ہو؟ بیٹھو تو تمہیں پتا چلے اپنا وزن. یہ سب سیاستہ کی حدیث ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اتنا پسینہ آئیں گا, اللہ کے نبی کہتے ہیں لوگ اپنے پسینے میں ڈوبیں گے, غرق ہو جائیں گے. کسی کے منہ تک پسینہ ہوگا, کسی کے گردن تک ہوگا, کوئی پورے پسینے کی پیشانی تک ڈوبا ہوا ہوگا. اس میں وہی سلامت ہوں گے جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے. اور ان کے بارے میں نبی کہتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے, پروردگار ان کو وہ قوت دیں گا کہ ان کے جسم اتنے بڑے ہوں گے کہ پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا, وہ ڈوبے ہوئے نہیں ہوں گے. تو قیامت کے وقت آئیں گا بھی 4تھے آسمان میں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب 4تھے آسمان میں سورج کی کرنیں آتی کیسے ہے؟ کسی نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ ہم کون سے آسمان کو دیکھتے ہیں؟ یہ الملفوظ میں موجود ہے. ہم کون سے آسمان کو دیکھتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہم 7ویں آسمان کو دیکھتے ہیں, پہلا آسمان کو نہیں دیکھتے. پوچھنے والے نے پوچھا 7ویں کو کیسے؟ فرمایا جتنے آسمان ہیں 6 آسمان, یہ سب شفاف ہے, ٹرانسپیرنٹ ہے, جیسے کانچ. 7 کانچ ایک کے بعد ایک لگا دیں اور اتنے صاف کانچ ہو, ایک تصور بتا رہا ہوں, اتنے صاف کہ 7 کانچ کے پیچھے کی جو چیز ہے وہ ہم 7 کانچوں سے ہماری نگاہ گزر کر اس کو دیکھ لیتی ہے. ٹرانسپیرنٹ ہے یہ آسمان. اور اس پر ایک فضیلت کی بات یاد آ رہی ہے تو میں عرض کرتا چلوں کہ ہم 7ویں کو دیکھ رہے ہیں. کون؟ ہم انسان. ہماری نگاہوں کی عالم کیا ہے کہ ہم نے آنکھ اٹھائی, 7ویں آسمان کو دیکھ لیا. زحل جو 7ویں آسمان میں, اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں, دوربین کے ذریعے سے دیکھ لیتے ہیں. 6ٹھے آسمان کے ستارے کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں, مشتری کو. اور اس کے بعد مریخ کو بھی دیکھ لیتے ہیں, 5ویں آسمان پر جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اب مجھے ایک فضیلت کی بات یاد آ گئی ہے, ضمناً عرض کر رہا ہوں. اللہ کے رسول معراج پہ تشریف لے گئے, براق آپ کی سواری ہے. نبی فرماتے ہیں براق خصوصاً میری لیے سواری کے طور پر اللہ نے بنا کر رکھا تھا, مخصوص تھی وہ سواری میرے لیے. اور جب براق پر میں سوار ہوا تو اس کی رفتار کا عالم یہ تھا, جہاں اس کی نگاہ پڑتی وہاں اس کا پہلا قدم.
اب ہماری نگاہ 7ویں آسمان پر، تو براق تو مخصوص ہے یہ سواری، تو براق کا پہلا قدم کہاں تھا؟ تو پہلا زمین پر تھا، تو یعنی ایک پیر کا زمین پر تھا، تو دوسرا قدم کہنا پڑے گا 7ویں آسمان پر تھا۔ تو جب نبی کی سواری کی رفتار کا یہ عالم ہے، تو نبی کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ ایک بات ضمن آ گئی، تو ہم 7ویں آسمان کو دیکھتے ہیں۔ چوتھے آسمان میں سورج، زہرہ، وینس جس کو کہا جاتا ہے، یہ تیسرے آسمان میں، اور اتارد، یہ جس کو مرکوری کہا گیا انگلش میں ستارے کو، یہ دوسرے آسمان پہ، اور قمر، چاند، یہ پہلے آسمان کے نیچے ہے۔ یہ 7 بڑے سیارے ہیں، اور پھر چھوٹے چھوٹے سیارے ہیں، اور یہ سب کس کے گرد گردش کرتے ہیں؟ سورج کے ارد گرد گردش کرتے ہیں۔ چاند بھی سورج کے ارد گرد گردش کر رہا ہے، مریخ بھی سورج کے ارد گرد گردش کر رہا ہے، اتارد بھی سورج کے ارد گرد گردش کر رہا ہے، شمس کے ارد گرد یہ سب کر رہے ہیں۔ اور سائنسداں کہتے ہیں کہ یہ ان کی گردش ایک محدود دائرے میں ہے، ایک مدار میں ہے، ایک آربٹ ہے جس میں گھومتے ہیں، اور اگر اس میں تھوڑا سا بھی ڈسٹینس آ جائے، گڑبڑ ہو جائے، معاملہ بگڑ جائے، تو دنیا کا نظام درم برم ہو جائے، ایک سیارہ دوسرے سیارے سے ٹکرا جائے اور اسی دن قیامت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت یہ بندھے ہوئے ہیں۔ سورہ یاسین میں بھی اللہ نے فرمایا یہ قدرت والے کے حکم کے تحت بنے ہوئے۔ الشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ اور سورج اپنے مدار میں تیر رہا ہے، چل رہا ہے، اور ایک زبردست حکم والے کے حکم کے تحت یہ بندھا ہوا ہے، سورہ یاسین میں۔ تو یہ اللہ کے حکم سے اپنے اپنے مداروں میں، اپنے اپنے ایریوں میں گھوم رہے ہیں، اور سب کی گردش سورج کے ارد گرد ہے۔ پھر ایسے ہزاروں سورج ہے، سائنسداں کہتے ہیں ایسے اور ہزاروں سورج ہمارے سورج کی طرح جو ہماری نگاہوں سے دور ہے، ان کے ارد گرد بھی سیارے گزر رہے ہیں، سب ایک دوسرے کے ارد گرد ہے، کوئی اس کے ارد گرد ہے، کوئی اس کے ارد گرد ہے، اور ان میں ذرا سا بھی ڈسٹینس آ جائے، فرق آ جائے، ان کی گردشوں میں، ان کی حرکتوں میں فرق آ جائے، تو یہ آپس میں ٹکرا جائے، قیامت آ جائے، دنیا کا نظام درم برم ہو جائے۔ تو جب یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ارد گھوم رہے ہیں، سورج کے ارد گرد گردش کر رہے ہیں، سورج کے ارد گرد ان کی گردش جاری ہے، تو اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب نبی نے سورج کو پلٹایا، تو اب صرف سورج نہیں پلٹا ہے، بلکہ سورج کے ساتھ چاند بھی پلٹ رہا ہے، سورج کے ساتھ مریخ بھی پلٹ رہا ہے، سورج کے ساتھ اتارد بھی پلٹ رہا ہے، سورج کے ساتھ مشتری بھی پلٹ رہا ہے، سورج کے ساتھ زہرہ بھی پلٹ رہا ہے، تمام سیارے پلٹ رہے ہیں۔ گویا نبی کا ایک اشارہ صرف سورج کی طرف ہے، کیونکہ سورج کائنات کا مرکز ہے، مرکز کی طرف اشارہ ہوا تو جتنے اس کے ماتحت ہیں سب پلٹ رہے ہیں۔ تو نبی کے ایک اشارے سے پوری کائنات پلٹی جا رہی ہے، اور کس کے لیے پلٹ رہی ہے؟ علی کے لیے۔ تو جس کے لیے کائنات پلٹائی جاتی ہے وہی مولا کائنات ہوا کرتا ہے۔ کس کے لیے پلٹائی گئی ہے یہ کائنات؟ علی کے لیے۔ تو جس کے لیے کائنات پلٹائی جائے وہی تو مولا کائنات ہوتا ہے۔ کیا اب بھی مولا کائنات سمجھ میں نہیں آیا؟ اور ایک بات عرض کروں آپ کو، نبی نے انگلی کا اشارہ کیا ہے، حدیث میں کیا آیا ہے؟ ہاتھ کا اشارہ نہیں کیا، انگلی کا۔ تو جب نبی کے انگلی میں یہ طاقت کے کائنات پلٹے، تو قیامت میں جب اختیار کل کا اظہار کریں گا رسول تو کیا عالم ہوگا۔ ابھی تو اشارہ انگلی کا ہوا ہے، کل اختیار کا یہ نہیں ہے، اختیار ظاہر نہیں کیا ہے نبی نے۔ تو جب انگلی کا عالم یہ ہے تو نبی کے دست مبارک کا عالم کیا ہوگا؟ انگلی میں جتنی طاقت ہوتی ہے اس سے زیادہ ہاتھ میں ہوتی ہے، مٹھی میں ہوتی ہے نا۔ انگلی میں کم ہوتی ہے نا، ایک چیز کو آپ انگلی سے اٹھائیں، نہیں اٹھ رہی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ پوری انگلیاں لگائیں گے۔ تو نبی نے بتایا اپنے جیسا مجھے نہ سمجھ دو جب تم میری ایک انگلی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بولتے ہیں نا ہمارے محاورہ، ابے تو میرے ایک انگلی کے برابر نہیں ہے، یہ محاورہ بھی ہے کہ تو ایک انگلی کے برابر نہیں ہے میرے۔ تو یہ تو ہم گھمنڈ میں بولتے ہیں کیونکہ یہ سامنے والے کو گرانا ہے، مگر نبی کی طاقت تو دیکھو، پوری کائنات نبی کے ایک انگلی کے برابر نہیں ہے۔ تو جب پوری کائنات نبی کے ایک انگلی کے برابر طاقت میں برابر نہیں ہو سکتی تو پورے وجود نبی کے برابر کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے مولا کائنات۔ مگر میں عرض کرتا ہوں ہضم نہیں ہوتی لوگوں کو فضیلت،
ان کو کیا بتائیے؟ میری ایک سی ڈی ہے عقائد صحابہ، اس میں میں نے عرض کیا تھا لوگوں کو یہ بتائیے نبی پتھر کھاتے تھے زخم آ جاتا تھا، سیرت رسول یہ بتائی جاتی ہے۔ وہ عظمت رسول کے نام سے کبھی جلسہ نہیں لیتے، سیرت رسول، سیرت النبی، جلسہ ہے سیرت النبی، میلاد النبی کبھی نہیں منائیں گے، سیرت النبی۔ تو اب سیرت کے نام پہ رسول اللہ پتھر بھی کھا لیتے تھے، کچرا ڈال دیتے تھے لوگ تو آپ برداشت کر لیتے تھے، راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے تھے تو نبی کچھ نہیں کہتے تھے، نبی چلے جاتے تھے، خاموش رہتے تھے، ابو جہل نے ہڈی سے وار کیا، پیشانی زخمی ہو گئی، نبی پاک کی سیرت۔ میں اس پہ ایک جملہ کہتا ہوں، دیکھیے شاید آپ کے لیے نیا ہوں گا، میں کہتا ہوں یہ سیرت رسول ہے یا ایک مزدور کی سیرت ہے؟ یہ سیرت النبی ہے یا مزدور کی سیرت ہے؟ یہ جملہ تھوڑا عجیب لگ رہا ہوں گا نا آپ کو، لیکن انشاءاللہ تشریح کروں گا تو واضح ہو جائیں گا۔ یہ نبی کی سیرت نہیں ہے، یہ ایک مزدور کی سیرت ہے۔ یہ نبی کا اخلاق ہے، سیرت نہیں ہے۔ بہت فرق ہے اخلاق میں اور سیرت میں۔ نبی کا اخلاق ہے پتھر کھانا، طاقت ہونے کے بعد بدلہ نہ لینا، اخلاق ہے۔ کانٹے بچھا دیے گئے، پیروں کو زخمی کر لینا، مگر دعائے ہلاکت نہ کرنا طاقت کے باوجود، یہ اخلاق نبی ہے، سیرت نبی نہیں ہے۔ سیرت نبی اس کو نہیں کہتے، یہ سیرت تو آپ میں بھی ہے۔ میں آپ کی مثال میں کہتا ہوں، بمبئی کے کسی بھائی سے آپ کا پنگا ہو گیا، اب بھائی ہے، بھائی 10-20 تو بھائی اور لے کے گھومتا ہے، اس نے آپ کو مار دیا، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ مجبوراً مار کھانا پڑے گا، یار یہ بھائی مار رہا ہے، مار بھیا، میں ایک ہاتھ ماروں گا تو بندوق سے ہی مار ڈالے گا میرے کو، جانے 10-20 ہاتھ مار لے۔ تو آپ مار کھا لیا، برداشت کر لیا، برداشت آپ نے بھی کیا نا، تو یہ سیرت تو آپ میں بھی پائی گئی۔ کیا بدلہ نہیں لے سکے؟ کسی نے آپ کی زمین دبا لی، سامنے والا بہت بڑا دادا ہے علاقے کا، آپ مجبور ہے، کچھ نہیں کر پا رہے، ڈر رہے ہیں یار کچھ بولوں گا میری زمین دبا لیا، مرڈر کر دیں گا، بندوق سے مجھے شوٹ کر دیں گا، آپ مجبور ہے، تو یہ سیرت آپ میں بھی ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ سیرت تو ہم میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو پتھر کھانا سیرت النبی نہیں ہے، اخلاق نبی ہے۔ طاقت ہونے کے بعد بدلہ نہ لینا، سیرت النبی کیا ہے؟ سیرت النبی یہ ہے کہ سورج کو پلٹا دینا، چاند کے ٹکڑے کر دینا، درختوں کو بلوا لینا، کنکریوں سے کلمہ پڑھا لینا، یہ سیرت النبی ہے۔ نبی کی سیرت اور ہوتی ہے، ہماری سیرت اور ہوتی ہے۔ ہماری سیرت میں فرق ہے، نبی کی سیرت میں فرق ہے۔ مگر ان کو تو ایسی حدیث سے زیادہ، یہ بیانات ان کے ہوں گے تو ایسی ہی ہوں گے۔ اور جب ہم لوگ فضیلت پہ بیان کرتے ہیں، بریلوی لوگ یار کتنا بڑھا دیتے ہیں، نبی کو خدا بنا دیتے ہیں، بڑی لوگ، میں کہتا ہوں ہم نہیں بڑھاتے بھائی، جس کو خدا نے بڑھایا ہو ہم اس کو کہاں سے پیچھے کر سکتے ہیں؟ ہم نے تھوڑی بڑھایا۔ ایک جگہ میرا بیان تھا، ایم پی میں، خواسا علاقہ ہے، ایم پی کا بڑے غیر مقلدوں کا علاقہ ہے۔ اب میں رسول اللہ کی بڑی فضیلت پہ تقریر کر رہا تھا، سوال جواب کا سیشن ہوا۔ ہاں اچھی یاد آئی، اعلان کر دوں کہ ہمارے انتظامیہ نے مجھ سے حکم دیا تھا کہ تقریر کے بعد سلام میں جو نیاز ہوتی ہے وہ بٹ نہیں پاتی ہے پوری طرح، تو میں نے یہ مطلب ایک رائے دی ہے کہ جیسی میرا بیان ختم ہو جائے گا تو نیاز تقسیم شروع ہو جائیں گی، ہم سلام کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، اس بیچ میں آپ کو سوال پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ تو جب تک نیاز تقسیم ہو 10 منٹ 5 منٹ میں تو ہم 1-2 سوال کے جوابات دے دیں گے، وہ بھی علم میں اضافے کا سبب ہوں گے۔ تو اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کاغذ پر چٹھی پر سوال لکھ کر مجھے بھیج دیں، جتنی دیر میں سوال کا جواب دوں اتنی دیر میں نیاز تقسیم ہو جایا کریں گی۔ تو انشاءاللہ آج سے یہ ہم معمول بنا رہے ہیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ خواسا میں تقریر کر رہا ہوں، سوال جواب کا سیشن ہوا، ایک غیر مقلد صاحب کی چٹھی آئی، کہا کہ جو کچھ بیان ہوا اس میں آپ نے نبی کو خدا کے برابر کر دیا۔ اتنی بڑی بڑی تعریفیں کی کہ آپ تو گویا نبی کو خدا کے برابر کر رہے تھے۔ میں نے جواب میں ایک جملہ کہا، اللہ کرے وہ جملہ آپ سمجھ جائیں، سارے اعتراضوں کا جواب وہ ایک جملے میں ہے، سارے اعتراضوں کا جواب صرف اس ایک جملے میں۔ میں نے کہا تم کہتے ہو، یہ چٹھی آئی اور اس میں کہا گیا کہ میں نے نبی کو یا اہل سنت والجماعت نبی کو خدا کے برابر کرتے ہیں، خدا کے برابر کرتے ہیں، خدا کے برابر۔ پہلے حد خدا تو بتاؤ، نہیں سمجھے آپ لوگ؟ ارے حد خدا تو بتاؤ، جب حد خدا متعین ہوں گی تو کہا جائے گا نبی کو برابر کیا۔ جب خدا کی کوئی حد متعین نہیں تو نبی کو برابر کہاں سے کیا جا سکتا؟ پہلے حد خدا تو بتاؤ۔ تو یہ بیوقوف بنانا بند کرو۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، پورے بر صغیر ہند و پاک جب یہ غیر منقسم تھا، 1500 سے 1600 تک 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 1500 سے 16
اس کے سب سے پہلے محدث جنہوں نے علم حدیث کو رائج کیا یہاں، چاہے دیوبندی ہو، چاہے غیر مقلدین ہو، چاہے علماء بریلی ہو، سب کا سلسلہ حدیث شاہ عبدالحق محدث دہلوی پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ سب کے پیشوا، سب کے مشائخ میں ہیں۔ وہ اپنی کتاب مدارج النبوت میں فرماتے، بس ایک اصول و ضابطہ دے دیا، کہا کہ نبی کو خدا نہ کہو، باقی جو چاہو سب جائز ہے۔ نبی کی تعریف میں صرف خدا نہ کہو کہ نبی خدا ہے، باقی جو کہو سب درست ہے۔ تو ہم نبی کو بڑھاتے نہیں، مگر اب فضیلت ہضم نہیں ہوتی، تو اس تعلق سے علامہ ابن تیمیہ غیر مقلدوں کے عالم، انہوں نے کہا یہ حدیث موضوع ہے۔ موضوع یعنی من گھڑت، جس کو گڑا گیا۔ کون سی؟ سورج کو پلٹانے والی۔ ابن کثیر ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے کتاب لکھی دلائل النبوت، اس میں بھی انہوں نے ایک باب قائم کیا اور کہا کہ یہ حدیث موضوع اور من گھڑت ہے۔ تو اب سارے غیر مقلدین جو ہے ابن تیمیہ کی بات پر ایسا ایمان لاتے ہیں کہ وقت کے بڑے بڑے عالموں کا آپ بتا دو حکم، وہ نہیں مانیں گے، مگر ابن تیمیہ کا حکم بتا دو تو بالکل ایمان لے آئیں گے۔ تو میں عرض کر دوں کہ حدیث موضوع نہیں ہے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور حسن ہے۔ اس تعلق سے متعدد علماء نے اس کی تصحیح کی، متعدد علماء نے اس پر کتابیں لکھی۔ میں چند چیزیں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ میرا موضوع ابھی وہ نہیں ہے، ورنہ اس پہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ صرف نام میں بتا دوں، امام قاضی عیاض، جن کے بارے میں خود ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ان کی پیروی اور اتباع میں بہتری ہے ہمارے لیے، یہ وقت کے بہت بڑے امام ہیں۔ امام قاضی عیاض نے الشفا میں اس حدیث کو لکھا اور فرمایا یہ حدیث صحیح ہے، اس کو حدیث کو فرمایا صحیح ہے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت ابو زرعات، انہوں نے اس کو حدیث کو حسن قرار دیا اور وہ ایک رسالہ لکھا، اور جنہوں نے اس حدیث کو موضوع اور من گھڑت کا، ان کا رد کیا، اس کے اندر فرمایا کہ وہ علم حدیث سے کورے ہیں وہ لوگ۔ امام طحاوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو بہت بڑے حدیث کے اور فقہ کے امام مانے جاتے ہیں، حنفی ہے اور فقہ حنفی پہ بہت کام کیا امام طحاوی نے، جن کے بارے میں خود ابن تیمیہ نے بڑی بڑی تعریف کی کہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم، فاضل اور ثقہ ہے، سچے ہیں۔ وہ امام طحاوی نے مشکل الآثار کے اندر فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور فرماتے کہ ابن تیمیہ نے جو اس کو ضعیف موضوع کہہ دیا، انہوں نے بہت بڑی خطا کی۔ ان کے جملے نہیں ہیں، ان کے یہ ہے، کہتے ہیں کہ جس کو علم حدیث کا تھوڑا سا بھی حصہ ملا ہو، جس کو علم حدیث کا تھوڑا سا بھی حصہ میسر آیا ہو، اس کو اس حدیث کے یاد کرنے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اس کو چاہیے کہ اس حدیث کو حفظ کرے، یاد کرے۔ حضرت امام شہاب الدین خفاجی نے نسیم الریاض میں اس کی تصحیح کی، اس حدیث کی تصحیح کرنا کہتے ہیں اس کی سند پر بحث کی، سند پہ بحث کر کے ایک راوی پر جرح اور تعدیل کی، جرح کو بھی اس کے تعدیل سے بھی بدلا، اور اس کے بعد پھر اس پہ حکم صادر کیا کہ اس کے سارے راوی سچے ہیں، ثقہ ہے، اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ حضرت امام ابن حجر شافعی المکی نے الصواعق المحرکہ کے اندر اس حدیث کو صحیح فرمایا، اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس تعلق سے ایک پورا رسالہ کتابی لکھ ڈالی اس حدیث کے تعلق سے۔ ان کی کتاب کا نام ہے کشف اللبس فی حدیث رد الشمس، یہ کتاب ہے۔ صواعق المحرکہ میں حضرت امام ابن حجر مکی الہیثمی ایک بڑا عجیب واقعہ لکھتے ہیں، وہ واقعہ سن لیجئے۔ کہتے ہیں حضرت امام ابو منصور المظفر، یہ وقت کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، حوالہ بھی سن لے، الصواعق المحرکہ صفحہ نمبر 126، اور اس کو تفسیر روح البیان میں اس واقعے کو جو میں ابھی بیان کرنے والا ہوں، حضرت امام اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان کے اندر صفحہ نمبر 152 پر بھی لکھا ہے، جلد نمبر 1 پر۔ یہ دونوں امام نقل کرتے ہیں صحیح سند کے ساتھ کہ حضرت امام ابو منصور المظفر کوفہ کے اندر بیان کر رہے تھے، بہت بڑے وقت کے امام تھے، حدیث ان کے شاگرد لکھتے تھے، یہ حدیث بیان کرتے، حدیث بیان کرتے کرتے وہ اسی حدیث پر پہنچے، سورج غروب ہونے والی، کہ رسول اللہ نے علی کی نماز کی ادا کے لیے سورج کو انگلی کے اشارے سے نکالا، فرماتے وہ عصر کا وقت تھا۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ جب حدیث انہوں نے بیان کرنا شروع کیا تو عصر کا وقت ختم ہونے کے قریب تھا اور سورج غروب ہو رہا تھا۔ ایک عجیب اتفاق تھا کہ وہ اس حدیث پر اس کی گفتگو کر رہے تھے، اس پر نکات بیان کر رہے تھے، اور سورج غروب ہو رہا تھا، عصر کا وقت ختم ہو رہا تھا، اور حضرت امام ابو منصور المظفر نے بھی نماز عصر نہیں پڑھی تھی۔ لوگوں نے اشارہ کیا کہ حضرت بیان ختم کیجئے، سورج غروب ہونے والا ہے، نماز قضا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔
تو کہتے ہیں حضرت امام ابن حجر المکی الحیتمی رحمت اللہ علیہ کہ یہ جلال میں ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور سورج کی طرف دیکھ کے کہا ہے سورج تجھے اس خدا کا واسطہ، اس رسول کا وسیلہ کہ جس رسول نے علی کے لیے سورج پلٹایا ہے، دیکھتا نہیں میں اسی علی کی فضیلت میں وہی حدیث بیان کر رہا ہوں، اگر یہ حدیث صحیح ہے تو پلٹ کر آ جاؤ۔ تو امام ابن حجر المکی حیتمی فرماتے ان کا یہ کہنا تھا کہ سورج پھر دوبارہ باہر آئے، تو گویا بتایا کہ نبی کے صدقے میں نبی کی امت کے اولیاء کو بھی اللہ ایسے اختیارات دیتا ہے۔ تو جب یہ ولیوں کا اختیار ہے کہ یہ سورج پلٹا دے ذکر علی سے، جملہ سنیں ذکر علی سے، تو جس کے ذکر میں یہ طاقت، جس کے ذکر کی یہ برکت کہ سورج پلٹ آئے تو اس ذات میں کتنی طاقت ہوں گی، اس کی شجاعت کا کیا کہنا۔ آئیے میں علی کی ایک اور شجاعت بتاتا ہوں اور ایک فضیلت بتا دوں۔ مکہ فتح ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے بعد خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلا کام، جتنے بت ہیں سب کو کعبے سے باہر نکالو، جتنی تصویریں انبیاء کی بنا دی گئی ہے سب تصاویروں کو باہر نکالو۔ صحابہ نے تصویروں کو نکالا، بت نکالنے کا سلسلہ شروع ہوا، بتوں کو نکالا گیا۔ حدیث کے الفاظ ہے اور روایتوں میں بیان کیا گیا کہ رسول اللہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو بت کو آپ کس طرح گراتے ہیں، پہلے گراتے ہیں، صحابہ اٹھاتے ہیں اور باہر لے جا کے پھینک دیتے ہیں۔ تو نبی کے بت کے گرانے کا انداز بھی دیکھیں، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، ایک عصا ہے، سرکار بت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، چھڑی کو لگاتے نہیں ہیں بلکہ کیا کرتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں۔ جیسی بت کی طرف چھڑی سے اشارہ ہوتا ہے بت قدموں میں گر پڑتا ہے، جس بت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے بت قدموں میں گر پڑتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ نے چھڑی کو ان بتوں سے چھوا کیوں نہیں، دور سے اشارہ کیوں کیا؟ تو ایک بات تو بظاہر یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نبی اپنی طاقت بتا رہے ہیں کہ جس چھڑی کو میں چھو دوں اس کی طاقت دیکھو کہ اشارہ ہو تو بت گر جائے۔ میں دوسرے لفظوں میں پھر کہہ دوں کہ ریموٹ، اس زمانے کا ریموٹ، مگر چھوا کیوں نہیں؟ اس کی علماء نے بڑی پیاری حکمت بیان فرمائی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ عظمت عطا فرمائی تھی کہ نبی جس چیز کو چھو دے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ نبی جس چیز کو چھو دے، اس تعلق سے دو صحیح حدیثیں سنا دوں تاکہ بات تشنہ نہ رہ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف لے جاتے، ایک صحابی کے، ایک بڑھیا ہے جو نبی پہ کچرا ڈالتی ہے، ایک مشرک بڑھیا ہے، کچرا ڈال دیتی ہے، کانٹے بچھاتی ہے، نبی کو ستاتی ہے، پریشان کرتی ہے، رسول اللہ صبر کرتے ہیں۔ یہ اخلاق نبی تھا۔ اب سیرت النبی دیکھیں۔ اور رسول اللہ گئے تو بہت دھوپ تیز تھی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس گھر کے سائے میں آ جائیں۔ ایک گھر سامنے تھا اور وہ اتفاق سے اسی بڑھیا کا گھر تھا اور وہاں سایہ تھا۔ سرکار نے فرمایا معلوم ہوتا ہے شاید یہ اسی بڑھیا کا گھر ہے جو مجھ پہ روز کچرا ڈالتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے دیکھے اور پھر کچرا ڈالے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس وقت وہ بیمار ہے۔ آپ گئے اور اس کی دیوار سے ٹیک لگا کر آپ کھڑے ہو گئے، دیوار سے ٹیک لگا کے سائے میں۔ تبھی دروازہ کھلتا ہے، بڑھیا باہر نکلتی، کہتی ہے لوگوں محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا یہ ہے آقا۔ کہتی ہے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، میں آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں، آپ سے معافی مانگتی ہوں، کلمہ پڑھا لیجئے، کلمہ پڑھا دیجئے۔ کہا بڑھیا روز ستاتی تھی، کس چیز نے متاثر کیا تجھے، کس چیز نے تجھے کلمہ پڑھنے کی طرف راغب کیا؟ کہتی ہے اللہ کے نبی یہ تو نہیں جانتی، بس اتنا جانتی ہوں میں بستر پہ پڑی ہوئی تھی، ایک خوشبو محسوس ہوئی اور میں بیمار تھی، صحت یابی ہوئی، دل نے کہا کہ محمد اتنے دن سے میرے ظلم و ستم کو برداشت کر رہے مگر کوئی غلہ نہیں کرتے، محمد حق ہے، محمد حق پر ہے، تو میں حضور آئی ہوں اور آپ پر ایمان لانا چاہتی ہوں۔ کلمہ پڑھایا، مسلمان کے جبریل آتے کہتے یا رسول اللہ آپ جانتے اللہ نے اس کے دل میں کیوں ڈالا؟ اللہ نے مجھ سے کہا جبریل اس کے دل میں ایمان کی برکتیں ڈال دے، اس کا دل ایمان کی طرف پھیر۔ اور اے اللہ کے نبی، اللہ فرماتا ہے کہ محبوب سے کہہ دو کہ اے محبوب جس کے گھر کی دیوار سے آپ کی پشت لگ جائے اللہ کو گوارا نہیں کہ اس گھر کا مکی جہنم میں جل جائے، وہ گوارا نہیں ہے مجھے۔ تو نبی جس چیز کو چھو دے وہ جنتی۔ حضرت انس ابن مالک نے صحابہ کی دعوت کی،
دعوت کرنے کے بعد کنیز سے کہا دسترخوان بچھا. کنیز نے ایک دسترخوان لایا, بچھایا, بہت گندا میلا تھا. کافی دن سے اس دسترخوان پہ کھا رہے تھے, دھلا نہیں تھا. دوستوں نے کہا یار یہ تو بڑا گندا ہے. کہا فکر نہ کرو ابھی صاف ہو جائیں گا. کہا کب دھوں گے, کب سکیں گا؟ کہا دھونے کی ضرورت نہیں. سامنے تندور جل رہا تھا, سردی کی راتیں تھی, ایک آگ روشن تھی, روشن اس میں سمجھ لیجئے اس زمانے میں جیسے ہوتا تھا, ایک گڑھے میں لکڑیاں جلا دی جاتی تھی کہ گھر تاکہ گرم رہے. انس ابن مالک نے اس دسترخوان کو لیا اور اس آگ میں ڈال دیا. دوستوں نے کہا انس یہ کیا کیا, وہ تو جل کر خاک ہو جائیں گا. آپ نے فرمایا وہ بالکل نہیں جلے گا. ہاتھ ڈالا, دسترخوان جب باہر نکالا تو دسترخوان صاف تھا, میل جل چکا تھا لیکن دسترخوان کے ایک بھی دھاگے کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا. کہا یہ تو کرامت ہے. کہا کرامت نہیں ہے, یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے. کہا انس ہم نہیں سمجھے. کہا سنو, ایک مرتبہ میں نے اللہ کے نبی کی دعوت کی, سرکار تشریف لائے, اللہ کے نبی نے اسی دسترخوان پہ کھانا کھایا. کھانا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے اسی دسترخوان سے ہاتھ پوچھ لیا تھا. میں نے جان لیا نبی نے اس کو چھو لیا ہے, اس کو تو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی, ہے تو دنیا کی آگ ہے. بس تب سے میں دسترخوان کو ایسے ہی صاف کرتا ہوں. تو نبی جس کو چھو دے اس کو آگ نہیں جلا سکتی. تو اگر نبی بتوں کو چھو دیتے تو بت جہنم میں نہیں جاتے. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ, ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے. تو یا پتھر سے مراد کیا, مفسرین نے کہا یا پتھر سے مراد یہ بت ہے. اور یہ بتوں کو جہنم میں اس لیے ڈالا جائے گا کہ مشرکین کو ذلیل کیا جائے گا. کہا جائے گا دیکھو آج ان کا حشر کیا ہوا, جن کو تم پوجتے تھے آج وہ اپنے آپ کو نہیں چھڑا پا رہے ہیں, جن کو تم معبود سمجھتے تھے آج وہ جہنم میں جل رہے. تو قرآن کہتا ہے بت جہنم میں جائیں گے, پتھر جہنم میں جائیں گے. تو اگر نبی چھو دیتے تو یہ جنتی ہو جاتے, کلام الہی پہ حرف آ جاتا. تو نبی نے چھوا نہیں. مگر ایک بہت بڑا بت تھا, اس کا نام تھا ہبل. کعبے کی چھت پر تھا وہ, سب سے بڑا ہبل. اہل مکہ کہتے تھے خوشحالی کا بت ہے, اسی کے سبب سے خوشحالی ہے ہمارے یہاں. اب یہاں ایک حکمت دیکھیں آپ, میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح لکڑی کے اشارے سے, چھڑی کے اشارے سے بت گرائے گئے تھے دوسرے, اس کو بھی گرا سکتے تھے نبی. مگر نبی نے ایک اعجاز دینا مقصود تھا, ایک فضیلت عطا کرنی تھی اور اپنے مقام کا بھی اظہار کرنا تھا اور مقام علی بھی بتانا تھا. کہاں این علی, کہاں ہے علی؟ قریب آتے ہیں, یا رسول اللہ حاضر ہوں. کہا علی اس بت کو تم گراؤ. عرض کیا یا رسول اللہ میرا ہاتھ وہاں تک نہیں پورے گا, آپ تو نبی ہے, آپ کا معجزہ ہے کہ اشارہ کریں بت منہ کے بل گر پڑے, مگر مجھے تو ہاتھ سے گرانا پڑے گا. آپ نے فرمایا علی میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ, بت کو گرا دو, بت کو گرا دو. یہاں پر امام علی مقام کی ایک فضیلت بھی آتی ہے تو عرض کر دوں گا, اور حضرت ابوبکر صدیق کی بھی فضیلت ہے. اور یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ ابوبکر علی سے افضل کیوں مانتے ہیں ہم. ہمارا عقیدہ ہے کہ علی سے افضل ابوبکر ہے, یہ عقیدہ ہے. اس کا انکار کرنے والا, اس کا منکر علماء فرماتے بد دین بد مذہب ہے. خلافت ابوبکر کا منکر کافر ہے علماء نے لکھا, اور ابوبکر کی فضیلت کا منکر ہے تو گمراہ اور بد دین ہے. تمام صحابہ میں, تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل ابوبکر کی ذات. علی ہمارے کاندھے پر کھڑے ہو, بت کو گرا دو. عرض کرتے میرے آقا, غلام کی کہاں مجال کہ اپنے آقا کے کاندھے پر کھڑے ہو, سرکار آپ میرے کاندھے پر کھڑے ہو جائیں اور بت کو گرا دیں. اللہ کے نبی نے کیا جملہ فرمایا, جملہ سنیں. کہا علی میں بار ولایت اٹھا لوں گا مگر تم بار نبوت نہ اٹھا سکوں گے. میں بار ولایت اٹھا لوں گا مگر تم بار نبوت نہ اٹھا سکوں گے. یہ کس سے کہا؟ علی سے. مگر ایک مقام بتاتا ہوں میں کہ ابوبکر کی فضیلت پر آپ رش کریں گے کہ اللہ کے رسول نے اپنے کن کن صحابہ کو کیسے کیسے نوازا ہے. ہجرت کا موقع ہے, سرکار کے ساتھ ابوبکر جا رہے ہیں, پیر زخمی ہو گئے رسول اللہ کے, نالین پھٹ گئی آپ کی, نالین کو آپ نے اتار دیا, ننگے پیر چل رہے ہیں, پیر میں پتھر پہاڑوں کے چبھ رہے ہیں, خون جاری ہوتا ہے. ابوبکر صدیق کا بھی وہی حال ہے, آپ کی بھی نالین پھٹ چکی ہے, آپ بھی ننگے پیر چل رہے ہیں. مگر رسول اللہ کے تلوے مبارک میں جب خون کو جاری ہوتے ہوئے دیکھا تڑپ گئے. عرض کہ یا رسول اللہ مجھ سے برداشت نہ ہوں گا, میں یہ ضبط نہیں کر سکتا کہ میرے آقا کے پیر زخمی ہو اور میں اس کو دیکھتا رہوں. اللہ کے نبی آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو جائیے.
اللہ کے نبی ابو بکر کے کاندھے پر سوار ہو گئے اور پورے اس پہاڑوں کی وادی سے ابو بکر رسول اللہ کو اس عالم میں لے کے چلتے ہیں کہ نبی کاندھے ابو بکر پر سوار ہے اور ابو بکر ننگے پاؤں چلے جا رہے ہیں. یہاں کہا گیا علی تو بار نبوت نہ اٹھا سکیں گا، مگر ابو بکر نے اٹھا لیا. گویا بتایا ابو بکر فضیلت میں علی سے افضل ہے. یہ بار نبوت اٹھا سکتا ہے لیکن علی نہیں. اسی کو محدث اعظم ہند نے فرمایا، فرماتے ہیں مرتبہ صدیق کیا پوچھتے ہو سید. سید ان کا تخلص ہے محدث اعظم ہند کا علیہ رحمہ. کہتے ہیں مرتبہ صدیق کیا پوچھتے ہو سید، ہر چیز کے جامع ہیں نبوت کے سوا. ہر چیز ہے ان کے پاس، صرف کیا نہیں ہے؟ نبوت نہیں ہے. کہا علی تم بار نبوت نہیں اٹھا سکو گے، میرے کاندھے پہ کھڑے ہو جاؤ. جب حکم دیا تو الحکم فوق الادب، حکم ادب پر فوقیت رکھتا ہے. حضرت علی کاندھے پہ کھڑے ہوئے اور جب کاندھے پہ کھڑے ہوئے تو رسول اللہ مسکرائے. کہا علی کیا دیکھ رہے ہو؟ کھڑے کہاں ہیں؟ کاندھے رسول پہ. سرکار کی ہائٹ کتنی ہوں گی؟ 5 ساڑھے 5 فٹ، پونے 6 فٹ. مگر علی کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ کیا دیکھ رہے ہو؟ علی اللہ کے نبی اپنے سر اقدس کو عرش اعظم سے لگا ہوا دیکھ رہا ہوں. اور کیا دکھ رہا ہے علی؟ حضور 18,000 عالم آنکھوں کے سامنے روشن ہے. یہ نبی کی بلندی تھی. اللہ کے نبی نے اپنے کاندھے پہ سوار کر کے یہ مقام بھی دکھایا. علی نے بت کو گرایا اور فوراً بس یہ بت کا گرنا اور ادھر علی نے اپنے آپ کو کاندھے رسول سے بھی گرا دیا. اترے نہیں، گرا دیا. صحابہ دوڑے علی کو سہارا دینے کی. کیا کیا علی؟ اترتے آرام سے، نرمی کے ساتھ اترتے، اپنے آپ کو گرا دیا. شاید زخم لگے ہو، سر پہ چوٹ آئی ہو، کچھ معاملہ ہڈی پھڈی کا معاملہ، فریکچر کا معاملہ نہ ہو. اتنے تیزی سے گرایا، اتنی سبقت کے ساتھ گرایا. لوگ صحابہ دوڑے. آپ مسکراتے ہوئے اٹھتے، اشارہ کرتے کہ نہیں میں ٹھیک ہوں. عرض کرتے یا رسول اللہ بڑی عجیب بات ہے، اللہ کے نبی میں گرا، میں نے اپنے آپ کو گرایا، لیکن اللہ کے نبی معاملہ یہ ہے کہ مجھے چوٹ نہیں آئی. سرکار نے پوچھا علی تم نے اپنے آپ کو گرایا کیوں؟ جلد بازی کیوں کی؟ انتظار کیوں نہیں کیا؟ میں نیچے بیٹھ جاتا، تم اتر جاتے. عرض کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا، الحکم فوق الادب، حکم ادب پر فوقیت رکھتا ہے. آپ کے حکم کی فرما برداری نہ کرنا اپنے ایمان کو گوانا ہے. حکم کے تحت آپ کے کاندھے اقدس پر کھڑا تو ہو گیا، مگر اتنی دیر کے لیے جتنی دیر آپ کے حکم کی تعمیل کرنا تھا. حکم کی تعمیل ہو گئی. اب ایک لمحہ بھی حکم کی تعمیل کے بعد آپ کے کاندھے پہ کھڑے ہونا ابو طالب کے بیٹے نے گستاخی سمجھا، اس لیے اپنے آپ کو گرا دیا. کام ہو گیا. اب یہ تو مزید کام کے بعد کھڑا ہونا ہے. جتنی دیر کام کر رہا ہوں تو نبی کی فرما برداری ہو رہی ہے، نبی کے حکم کی تکمیل ہو رہی ہے. اب حکم کی تکمیل ہو گئی تو اس کے بعد ایک لمحے بھی ٹھہر جانا یہ آپ کی بے ادبی میں سمجھتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا علی اللہ نے تمہاری اس ادب کو قبول کیا، مگر جانتے ہو تمہیں چوٹ کیوں نہیں لگی؟ تم نے بلندی سے گرایا کیوں نہیں؟ اے اللہ کے اے علی سنو، تمہیں بلند کرنے والا رسول، اور جب تم گر رہے تھے تو سنبھالنے والے جبریل نے اپنے پروں پر تم کو لیا تھا. تو جس کو رسول بلند کرے اور جبریل سہارا دے تو اس کی عظمتوں کا کیا کہنا. آئیے میں اب یہاں پہ کچھ اور فضیلتیں بتاتا ہوں. کل انشاءاللہ خاتون جنت پر بولنا چاہتا ہوں، اور خاتون جنت کے تعلق سے بھی وہ باتیں آپ سنیں گے انشاءاللہ جو بہت کم سننے کو ملتی ہے، اس لیے آج اس کو اختتام کریں گے. حضرت علی کے بارے میں نے کل یا پرسوں عرض کیا تھا کہ آپ کی فضیلت کو دیکھ کر بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوئے. اس میں ایک فرقہ نصیری ہوا، توہین کرنے والوں میں خارجی ہوا. امیر معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے معاملات کو لے کے کچھ نزاع ہوا. یہ علماء سے شاید سناؤں گا آپ نے. شام میں امیر معاویہ خلافت کے دعوے دار تھے، اور ادھر مدینہ اور مکہ اور کوفہ کے مسلمانوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی. حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ یہ تھا، وہ سیاسی نوعیت کی باتیں ہیں اور اس کو میں چھیڑنا بھی زیادہ نہیں چاہتا، پھر چھیڑو تو پھر پورا ہی بولنا ضروری ہے ورنہ بھی بدگمانیاں ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اکثر مقررین کو دیکھا ہے کہ امیر معاویہ کے تعلق سے اس انداز میں گفتگو کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ معاذ اللہ امیر معاویہ کو صحابی بھی نہیں شاید وہ سمجھتے، جبکہ امیر معاویہ صحابی ہے
اور اعلیٰ حضرت نے اس کی بڑی پیاری مثال دی. بس اس مثال کو ذہن میں رکھ لے تو جہاں بھی امیر معاویہ کا معاملہ ہے اسی مثال کو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ کبھی گمراہیت کی طرف نہیں جائیں گے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جس نے علی سے لڑا اس نے مجھ سے لڑا, جس نے علی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. تو کہتے ہیں کہ امیر معاویہ اور علی کے درمیان جنگیں ہوئی تو اس اعتبار سے وہ صحابیت کے درجے سے خارج ہے. اور ایک فرقہ تو ایسا گمراہ ہوا کہ امیر معاویہ پہ تبرہ شروع کر دیا, گالیاں بکنی شروع کی, مسلمان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. اور سنیوں میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہونے لگا کہ جو امیر معاویہ سے کچھ بدظن نظر آتا ہے, لان تان کرتا ہے امیر معاویہ کو. لیکن علماء اہل سنت کا جس بات پہ اتفاق و اجماع ہے وہ یہ ہے کہ امیر معاویہ صحابی رسول ہے, اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ میرا کوئی صحابی ایک مٹھی اگر جو خیرات کرے اللہ کی راہ میں, اور میری امت میں سے کوئی غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے تو میرے صحابی سے برابر عمل میں نہیں ہو سکتا. یہ مقام ہے صحابی کا. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ صحابی کا مقام وہ ہے سرکار غوث پاک, کوئی معمولی شخصیت نہیں, کہ ایک کافر رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا, ایمان لایا, کفر کی حالت میں تھا, مومن ہوا, گھوڑے پہ بیٹھا, ایمان کی حالت میں دیدار رسول کے بعد صحابی ہو گیا, اب جا رہا ہے, اس کے گھوڑوں کے ٹاپوں سے جو دھول اڑ رہی ہے عبد القادر جیلانی اس کا بھی برابری نہیں کر سکتا. تو جب سیدوں کا تاجدار غوث اعظم کہہ رہا ہے کہ میں صحابی کے برابر مقام میں نہیں ہو سکتا تو ہماری اور آپ کی کیا بساط ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں, جو امام بخاری کے استاد ہے, امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہے. امام بخاری کے استاد, امام ابو حنیفہ کے شاگرد, امام بخاری کے مشائخ ہے, دادا استاد ہے, دادا استاد ہے امام عبداللہ ابن مبارک. ان سے کسی نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز افضل یا امیر معاویہ افضل؟ عمر بن عبدالعزیز مجدد ہے پہلے صدی کے. کہا عمر بن عبدالعزیز کی فضیلت کے بارے میں جانتے ہو, اور امیر معاویہ سے تقابل. سنو, امیر معاویہ رسول اللہ کے ساتھ جہاد کے لیے جب نکلتے تھے اور جس گھوڑے پہ امیر معاویہ بیٹھتے تھے اس کی گھوڑے کی ناک کی غلاظت بھی جو ایسی ہے جس کا مقابلہ عمر بن عبدالعزیز نہیں کر سکتا. یہ مقام ہے صحابی کا. اور خود یہی عبداللہ ابن مبارک ایک حدیث نقل کرتے ہیں, فرماتے کہ امیر معاویہ کی بدگوئی کرنے والا جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہوں گا. تو ہمیں امیر معاویہ کے بارے میں تان نہیں کرنا ہے, بدگمانی نہیں کرنا ہے. ہم صرف یہ کہہ کر توقف کرتے ہیں کہ حق تو علی کے ساتھ تھا, امیر معاویہ خطائے اجتہادی پر تھے. خطائے اجتہادی پر بھی اجر و نیکی ہے, اور چونکہ صحابی ہے صحابیت ہی ان کا دفاع ہے. صحابیت کے اعتبار سے ہم خاموش. رسول اللہ کے سالے بھی ہیں, رشتے میں سالے بھی ہوتے ہیں, بہت سارے رشتے. کاتب وحی بھی ہے, آپ نے وحی کی کتابت بھی کی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کے لیے دعا بھی فرمائی, پروردگار معاویہ کو ہادی بنا, ہدایت پر رکھ, اور دوسروں کو ہدایت دینے والا بھی بنا. تو یہ بھی ان کی فضیلت ہے. بہرحال امیر معاویہ کا مطالبہ یہ تھا کہ عثمان غنی کی جو شہادت واقع ہوئی, جنہوں نے ان کو شہید کیا, وہ قاتل میرے حوالے کیے جائیں. اور حضرت علی کا فرمان یہ تھا, آپ کا کہنا یہ تھا کہ وہ قاتل نامزد نہیں جب تک تحقیق نہ ہو جائے, تفتیش نہ ہو جائے, جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ کون ہے جو عثمان غنی کے قتل میں شریک ہے اس سازش میں, تب تک کسی شبے کی بنیاد پر, شک کی بنیاد پر کسی کو بھی قتل کرنا درست نہیں ہے. اس بات کو لے کر اختلاف بڑھتا رہا, یہاں تک کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا کائنات کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا. ایک موقع پہ جنگیں ہوئی ان کی, ہمیشہ حضرت علی غالب رہے, لیکن پھر ایک وقت ہی آیا کہ ان میں آپس میں کمپرمائز ہو گیا, آپس میں صلح ہو گئی. جب صلح ہوئی, حضرت امیر معاویہ سے علی نے صلح کی, تو علی کے ماننے والوں میں ہی, حضرت علی کے ماننے والوں میں ایک طبقہ ایسا نکلا جنہوں نے کہا کہ اے مولا کائنات, اے علی, تم نے امیر معاویہ سے صلح کر لی اور صلح کے لیے ابو موسیٰ اشعری کو منتخب کیا, ان کو حکم بنایا کہ جو ابو موسیٰ اشعری طے کریں, یہ صحابی رسول ہے, جو یہ حکم دے ہم سب اس کو مانیں گے. آپ نے غیر اللہ کو حکم بنایا, اور اللہ فرماتا ہے قرآن میں لا حکم الا اللہ, کسی کا حکم نہیں سوائے اللہ کے حکم کے, کسی کا حکم نہیں مانا جائے گا سوائے اللہ کے حکم کے. آپ نے غیر اللہ کا حکم تسلیم کر لیا, لہذا معاذ اللہ مشرک ہو گئے, کافر ہو گئے. علی کی انہوں نے تکفیر کر دیا, علی کو کافر ڈکلیئر کر دیا.
اور یہ ہو گئے خارجی کہلائے. یہاں تک کہ بعض اللہ علی پر تبرہ کرتے گئے اور حضرت علی کے خلاف گالیاں بکتے. حضرت علی نے بہت چاہا کہ ان کو سمجھایا جائے, بتایا جائے, لیکن یہ نہیں مانے. آخر میں نتیجہ یہ ہوا کہ نہروان کے میدان میں ان سے مقابلہ ہوا. عبد الرحمن ابن ملجم تھا ایک, جو حضرت علی کے ساتھیوں میں ہوا کرتا تھا. حضرت علی کا فرمانبردار تھا یہ ایک زمانے میں, آپ کے غلاموں میں تھا, مگر یہ خارجیوں کے چکر میں آیا اور خارجی ہو گیا. حضرت علی کو پتہ چلا, مصر کا رہنے والا تھا, اس کو بلایا, سمجھایا. عبداللہ ابن عباس نے سمجھایا. اس کے بعد کچھ سمجھ میں آئی, پھر وہ حضرت علی کے ساتھ لشکر میں آ گیا. خارجیوں سے جنگ ہوئی. اب یہ خارجی کون تھے پتہ ہے؟ ان کا ایک تھوڑا سا پس منظر میں بتا رہا ہوں. ان کی عبادت اور ریاضتوں کا یہ حال تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک ایسی جماعت آئیں گی کہ جن کی عبادتوں کو دیکھ کر تم اپنی عبادتوں کو ہیچ سمجھو گے. ایک حدیث پاک ہے جس کو مشکات میں بھی نقل کیا اور غالباً مسلم میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنگ کا سے مال آیا, مال غنیمت. آپ اس کو تقسیم فرما رہے ہیں, صحابہ میں تقسیم کر رہے ہیں. ایک شخص آتا ہے قبیلہ بنو تمیم کا, اس کا نام ذو الخویسرہ ہے. ذو الخیسرہ آتا ہے اور کہتا ہے محمد انصاف سے کام لو. معاذ اللہ, اے محمد انصاف سے کام لیجئے, سب کو برابر برابر دیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں ہی انصاف سے کام نہ لوں تو پھر روئے زمین پر انصاف کرنے والا کون ہے؟ حضرت عمر نے تلوار نکالی, عرض کیا یا رسول اللہ اجازت دیجیے ابھی اس کی گردن تن سے جدا کر دو. آپ نے فرمایا عمر تلوار کو میان میں رکھو, اس سے ایک جماعت نکلیں گی, یہ تنہا نہیں ہے, اس کے ساتھ ایک جماعت ہے, اس کی پشت میں ایسے نطفے ہیں, ایسے اس کے خاندان میں پیدا ہونے والے ہیں, اس سے ایسے سلسلے اور ایسے خاندان نکلیں گے جو نماز بہت زیادہ پڑھیں گے, اتنی عبادتیں کریں گے, اتنی عبادتیں کریں گے کہ تم ان کی عبادتوں کو دیکھ کر اپنی عبادتوں کو ہیچ سمجھو گے, کمتر سمجھو گے. کس سے کہا جا رہا ہے؟ صحابہ سے. یعنی اندازہ لگائیے کہ صحابہ کی عبادتیں بھی ان کی عبادتوں کے مقابلے میں کم نظر آ رہی ہیں. تو یہاں معیار دیا جا رہا ہے کہ عبادتیں دیکھ کر یہ دھوکہ نہ کھاؤ کہ یہ بڑا نمازی ہے, بڑا پکا عبادت گزار ہے تو یہ بڑا حق پر ہے. حق کا مدار نمازیں نہیں ہیں, یہ ٹیکے نہیں ہیں, یہ جو بینڈ آ جاتے ہیں بڑے بڑے یہاں پر. جی حق کا معیار ہے عقیدہ. کیا ہے عقیدہ؟ گندا تھا, عقیدہ تھا علی کافر ہے. اس زمانے کا خارجی علی کو کافر کہتا تھا, اس زمانے کا خارجی محبان علی کو کافر کہتا ہے. بات ایک ہی ہے. تو نبی نے پہچان بتائی, کہا عبادتیں اتنی کریں گے کہ تم ان کی عبادتوں کو دیکھ کر اپنی عبادتوں کو ہچ سمجھو گے. اور فرمایا قرآن کی تلاوت کریں گے, قرآن کو خوب پڑھیں گے, مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اتریں گا. مطلب صرف پڑھیں گے, دکھاوا کریں گے, یہاں تک کہ دین سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. اور پھر مثال دی اللہ کے نبی نے, کہا کہ یہ ممکن ہے, حالانکہ یہ بھی ممکن نہیں ہے, صرف مبالغے کے ساتھ سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول فرما رہے, حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے. فرمایا یہ ممکن ہے کہ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس کمان پر آ جائے, مگر یہ دین میں دوبارہ لوٹ کر آئے, یہ ممکن نہیں ہے. ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی جائیں گی. ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر کر دی. اور اس کے بعد فرمایا کہ جو ان کو پائے اور قتل کرے اس کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے. اسی ذو الخویسرہ سے خارجی فرقہ نکلا. اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے یہ ختم نہیں ہوں گے, یہ تھوڑی تھوڑی جماعت میں نکلتے جائیں گے, نکلتے جائیں گے. قیامت کے قریب ان کی نسلیں اتنی ہوں گی جیسے کیڑے مکوڑے ہو جاتے ہیں, یعنی اتنی بھرمار ہو جائیں گی, کوچے کوچے میں گلی گلی میں دکھیں گے. یہ سب حدیثوں سے بتا رہا ہوں میں, لنترانی نہیں ہے. اور یہاں تک فرمایا ایک مقام پہ کہ ان کا آخری دستہ, آخری گروہ دجال کے ساتھ نکلیں گا. تو آج ان کی نسلیں آج بھی موجود ہیں. ان کی عبادتوں کا یہ حال تھا کہ جو جھوٹ بولے اس کو بھی ایک کافر سمجھتے تھے. جھوٹ بولنا بھی کفر تھا, گناہ صغیرہ کرنا بھی کفر تھا. ان کا عقیدہ تھا ایک وقت بھی اگر جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی تو کافر ہو گیا,
اتنے عبادت گزار, اتنے ریاضت کرنے والے, رات رات بھر جاگتے تھے, قرآن پڑھتے تھے, عبادت کرتے تھے, اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ علی نے ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنایا, لہذا ابو بکر کہہ رہا ہوں علی, لہذا معاذ اللہ حضرت علی کافر ہو گئے. نہروان کی جنگ ہوئی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اصحاب کے ساتھ نہروان کے میدان میں نکلتے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے, اور راستے میں ایک گرجا گھر آتا ہے. اب یہاں حضرت علی کی آپ خصوصیت کو دیکھیں, اور جو علم علی کو نبی کے صدقے میں وراثتاً ملا تھا اس کا عالم دیکھیں. ایک گرجا گھر میں پہنچے تو گرجا گھر کا پادری اوپر سے جھانک رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ ایک لشکر آ رہا ہے, لشکر جو ہے مسلمانوں کا معلوم ہوتا ہے. چھت پہ سے اس نے آواز دی کہ یہ لشکر کہاں جا رہا ہے؟ تو جو لشکر کے سامنے سپاہی تھے انہوں نے کہا کہ یہ لشکر نہروان جا رہا ہے تاکہ بددینوں کا قلعہ کما کرے, ان کو کاٹ پیٹ کے صاف کرے. کہا تمہارا امیر کہاں ہے, میں اس سے ملنا چاہتا ہوں, تمہارے امیر کو مجھ سے ملاؤ. لوگوں نے خبر دی حضرت علی تک, سرکار مولا کائنات گھوڑا دوڑاتے ہوئے قریب آتے ہیں, گھوڑے سے اترے, گرجا گھر میں داخل ہوئے. ایک بہت بڑا ہال تھا, وہاں وہ پادری کھڑا ہوا ہے, آپ اس سے ملاقات کے لیے آتے. کہا کہ پادری کیوں ملنا چاہتا ہے, کیا بات ہے, کیا گفتگو کرنی ہے؟ کہتا حضور آپ امیر ہیں اسلامی فوج کے؟ کہا ہاں. کہا میں ستاروں کا بہت بڑا جاننے والا ہوں, علم نجوم کا بہت ماہر ہوں. میں ابھی کل رات ستاروں کی گردش کو دیکھ رہا تھا, تو ابھی ستاروں کی جو گردشیں ہیں, جن محوروں میں جو ستارے ہیں, فلاں ستارہ فلاں محور پر ہے, فلاں ستارہ فلاں برج میں ہے, یہ ابھی الگ الگ برجوں میں جو ستارے ہیں, یہ 7 انتہائی منوس ہے. اس 7 میں آپ جنگ مت کیجئے, اگر آپ جنگ کریں گے تو ہار جائیں گے, شکست ہوں گی. آپ چاہیں تو یہاں قیام کریں, رک جائیں, ٹھہر جائیں, جب یہ 7 گزر جائیں 1-2 روز کے بعد تب آپ جنگ کیجئے گا. دیکھیں یہاں ایک مجاز بھی دیا جا رہا ہے. ہماری قوم کا آج حال یہ ہے کہ ہم شگونوں کی طرف بھاگتے ہیں, اور اللہ کے رسول نے فرمایا بدشگونی شرک ہے. شگون کیا؟ کانچ کا گلاس ٹوٹ گیا, ارے کام نہیں ہوگا. کوے نے کاؤں کیا, ارے مہمان آنے والا ہے. یہ سب بدشگونی اسلام میں نہیں ہے. کوئی شخص آ گیا, کہا ارے یہ تو بڑا منوس ہے کم بخت, اس کو دیکھ لیا کام ہی نہیں ہوگا. اس پر ایک بات یاد آ رہی ہے, چلیے عرض کر دیتا ہوں, اصلاح بھی ضروری ہے تھوڑی سی, بیانات تو ہوتے رہتے. اکبر بادشاہ کے زمانے میں ایک شخص تھا, مشہور تھا کہ بڑا منوس ہے, اس کو جو دیکھ لے اس کو دن بھر کھانا ہی نہیں ملتا. تو اکبر نے جب سنا, کہا میری رعایا میں اتنا منوس جو اس کو صبح پہلی بار دیکھ لے اس کو کھانا نہ ملے. کہا پکڑ کے لاؤ, اس کو پکڑ کے لایا. کہا میری خوابگاہ کے سامنے والے کمرے میں اس کو سلاؤ, سب سے پہلے کل اٹھوں گا اسی کو دیکھوں گا. صبح دروازہ کھلا, بادشاہ سلامت بیدار ہوئے, اس کو بھی دروازہ کھولا گیا, بادشاہ نے اس کو دیکھا, اس نے بادشاہ کو دیکھا. اتفاق کی بات, اتفاق ہی تھا. دن بھر بادشاہ ایسے کام میں مصروف ہوا کہ واقعی کھانا نہیں ملا, واقعی ایسی ہو گیا. بادشاہ بھوکا پیاسا رات میں آیا, دن بھر تو مصروف رہا, کھانا ہی نصیب نہیں ہوا. بہت دیر رات کو کھانا کھایا, سو گیا. صبح اٹھا, دربار بھرا, سب سے پہلا حکم صادر کیا, اس بنوس کو پکڑ کے لاؤ. لایا گیا, بیچارہ غریب روتے کانپتے ہوئے آ رہا ہے. اب تک تو لوگ گالیاں بکتے تھے بنو سے, آج تو بادشاہ سے پالا پڑا ہے اپنا, پتہ نہیں کیا کرتا ہے. بادشاہ نے کہا واقعی تو بڑا منوس ہے, جو تجھے دیکھ لے کھانا نصیب نہیں ہوتا, تجھے کوئی حق نہیں کہ تو میری رعایا میں زندہ رہے. جلاد تلوار نکال قتل کر دی, مار ڈالو اس منوس کو, کہ کھانا نہیں ملتا اس بدبخت کو دیکھو. تو وہ رونے لگا. ملا 2 پیازے بیٹھے ہوئے تھے وہاں, اس کے وزیر تھے, بہت چالاک عالم دین تھے. کبھی ملا 2 پیازوں کے قصے موقع ملا تو سناؤں گا, بڑے بہت مزیدار قصے ان کے, صحیح قصے, بلبر جیسے فرضی قصے نہیں ہیں. بربل تو ایک فرضی قصے بہت بھرمار ہے اس کی. ملا 2 پیازے بیٹھے تو وہ بار بار ملا کی طرف دیکھتا. وہ ملا 2 پیازے عالم دین بھی تھے. قریب آیا, کہا حضور مجھے بچائیے, کیا یہ بے قصور انسان کا قتل نہیں ہے؟ تو ملا کو واقعی لگا کہ ہاں بیچارے کا کیا قصور یار, کھانا نہیں مل رہا ہے. تو ملا کھڑے ہوئے کہا بادشاہ سلامت, جان کی امان ہو تو کچھ عرض کروں. بادشاہ نے کہا ملا کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں. کہا حضور جان کی امان. بولے امان ہے. کہا حضور آپ اس کو کیوں قتل کر رہے ہیں؟ کہا سبب سنا نہیں آپ نے, دیکھا نہیں, اس کو جو دیکھتا ہے کھانا نصیب نہیں ہوتا, یہ منوس ہے. کہا حضور اس سے زیادہ منوس تو آپ ہیں. بادشاہ جلال میں ملا کیا کہتے ہو؟ کہا حضور جان کی امان. کہا جان کی امان نہ ہوتی تو تجھے بھی قتل کرتا. کہا حضور آپ نے امان دی ہے.
کیا کہتے ہو میں کیسے منوس؟ کہا حضور آپ اس سے زیادہ منوس. آپ کہتے صبح آپ نے اس کو دیکھا کھانا نصیب نہیں ہوا, اس نے آپ کو دیکھا آج اس کو سزائے موت ہو رہی ہے, تو اس سے زیادہ تو منوس آپ ہوئے نا. بادشاہ نے کہا واقعی, جاؤ اس کو چھوڑ دو, منوسیت کوئی چیز نہیں ہوتی. البتہ نیک فعل اچھی چیز ہے. نیک فعل سے کیا مراد ہے؟ نیک فعل یہ کہ آپ کہیں جا رہے, کوئی عالم دین سے ملاقات ہو گئی تو آپ نے کہا یار چلو عالم سے ملاقات ہو گئی, کام ہو جائے گا, یہ نیک فعل ہے. کوئی مشائخ سے, کوئی بزرگ سے, کسی پیر سے کہیں جا رہے ہیں, کوئی راستے میں مزار مل گئی, آپ نے سلام کیا, ایک خوشبو کا جھونکا آیا, تو یہ کچھ اچھی چیزیں پائی اور اس سے آپ نے ایک نیک فعل لی, یہ اسلام میں جائز ہے. مگر بدشگنی لینا یہ اسلام میں شرک کی طرح ہے. شرک اصغر کہا گیا اس کو. پورا مشرک نہیں ہو جاتا لیکن شرک اصغر کہا گیا. تو بہرحال وہ پادری نے یہی سب باتیں کہنا شروع کی. تو وہ مولا کائنات تھے. آپ نے فرمایا پادری تو ستاروں کے علم کے بارے میں کتنا جانتا ہے؟ کہا بہت کچھ, بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت پوری قوم میں مجھ سے زیادہ سیاروں اور ستاروں کے علم کا جاننے والا کوئی نہیں ہے, میں علم نجوم کا ماہر ہوں. حضرت علی فرماتے اچھا بتا فلاں ستارہ اس وقت کہاں ہے؟ جس ستارے کا نام لیا اس نے کہا یہ نام تو میں نے آج تک سنا ہی نہیں. ارے اس کی نگاہ تو اتنی ہی تھی, وہ تو مولا کائنات تھے نا, ان کی نگاہ کہاں نہیں تھی. کہا اچھا چل یہ ستارے کے بارے میں نہیں جانتا, اچھا یہ بتا یہ ستارہ کہاں ہے؟ پھر ایک اور ستارے کا نام لیا, کہا اس کا بھی نام میں نے نہیں سنا. کہا افسوس کہ جب تو نے سیاروں کے کچھ نام ہی نہیں سنے, تو چند ستاروں کو جانتا, پھر کس بل بوتے پہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم تیری بات کو مان لیں. اچھا چھوڑ, دنیا کی بھی کچھ خبر ہے تجھے؟ تو آسمانوں کی خبریں دے رہا ہے. کہاں دنیا کی بھی بہت کچھ خبریں جانتا ہوں. کہا جہاں تو کھڑا ہے اس کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ جہاں تو کھڑا ہے. کہا مجھے نہیں معلوم, لا ادری, میں نہیں جانتا. کہا سن, تیرے ٹھیک قدموں کے نیچے زمین کے اندر 7 فٹ کی جب گہرائی میں کھودا جائیں گا تو ایک چاندی کا صندوق بڑا ہے, اور جب اس کو کھولیں گا تو اس میں ہیرے اور جواہرات ہے, اور اس میں اتنے درہم ہے, اس کی تعداد بتائی. پادری حیران ہو گیا. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں برسوں سے, میرے باپ داداؤں کے زمانے سے گرجا گھر بنا ہوا ہے, آج تک کسی کو نہیں معلوم کہ خزانہ چھپا ہے. کہا کھود دیکھ لے, تصدیق کر لے. کدال لائی گئی, کھدائی ہوئی, اور جب 7 فٹ ٹھیک کھودی گئی تو ویسی چاندی کا صندوق تھا, اور اس میں ہیرے تھے, جواہرات تھے, اور جتنے درہم حضرت مولا کائنات نے بتائے تو اتنے ہی درہم بھی تھے. قدموں میں گرا کہتا ہے علی یہ تو بتائیے یہ علم آپ کو کس نے عطا کیا, کس نے ملا؟ آپ نے فرمایا میرے آقا محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے. میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اے علی جب تو جنگ نہروان کی طرف جائیں گا, تو جب خارجیوں سے لڑنے جائیں گا تو ایک گرجا گھر تجھے راستے میں ملیں گا, ایک پادری تجھے روکیں گا, ستاروں کی گردشوں کے بارے میں بتائیں گا, مگر تو اس پر یقین نہ کرنا, سفر کو آگے جاری رکھنا, اور جہاں پادری کھڑا ہوں گا اس کے قدموں کے نیچے خزانہ ہوں گا. مجھے اللہ کے رسول نے سب خبر دی تھی. اب علم غیب کس کو بولتے میرے آج تک سمجھ میں نہیں آیا. اصل میں علم غیب کیوں نہیں مانتے یہ لوگ؟ کیونکہ رسول اللہ نے علم غیب میں ان کی پول پٹی زیادہ کھولی ہے. ہاں ریئلٹی ہے یہ, میں مذاق میں نہیں بول رہا ہوں. یہ کیا کرنے والے, کیسے فرقے آئیں گے, کیا عقیدے, یہی سب علم غیب میں ہے. یہ علم غیب تھا نا نبی کا, تو انہوں نے کہا اب ہماری پول پٹی بتا دی نبی نے, ایسا کرو نبی کے علم غیب کا انکار کر دو, سارے لوچے ختم. جب بھی کوئی سنی بتائیں گا تمہارے بارے میں نبی نے بتایا تھا, تو کہیں علم غیب تھوڑی تھا نبی کو. سیدھا شارٹ کٹ راستہ چنا ہے ان لوگوں نے. مگر اس کو بھی اگر علم غیب نہیں کہے کہ حضرت علی کا دور خلافت کب, تمام 3 خلفاء کے بعد, 30 سال کا آخری اینڈنگ. رسول اللہ نے کہا تھا خلافت 30 سال رہیں گی, یعنی نبی اپنے زمانے سے 30 سال بعد کی بھی خبر دے رہے اور کتنی پرفیکٹ دے رہے ہیں. جیسے اس پادری نے سنا قدموں میں گرا, کہا واقعی محمد حق ہے, دین محمدی حق ہے, اسلام میں داخل کر لیجئے. اسلام میں داخل فرمایا, اور داخل فرمانے کے بعد اسکول چلتے ہیں لے کر. ساتھ میں یہ بھی ہو گیا, نہروان کی جنگ ہوئی. مسلمان جتنے آپ کے ساتھ تھے, آپ کے چاہنے والے, جب انہوں نے دیکھا یہ اتنے عبادت گزار یہ خارجی, جب وہ آئے تو ان کا حال یہ تھا کہ خیمے لگے, رات بھر قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی. اب یہ پریشان, ایک گروہ آتا ہے حضرت علی کے پاس, کہتے ہیں کہ آقا کس سے جنگ کرنے آئے ہیں ہم لوگ, ان سے, یہ تو اتنے عبادت گزار کہ ساری راتیں قرآن پڑھتے ہیں, ان کے خیموں سے قرآن کی آوازیں آتی ہے, نفل پڑھتے ہیں, ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑتے,
اے علی کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم غلطی پر ہیں؟ دیکھیے وہ ٹھیک وہی حالت تھی جو آج ہمارے مذبذب سنیوں کی حالت ہے. ارے یار یہ تو اتنی نماز پڑھتے، یہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے میرے عزیز، میرے چچا جان، چچا ہے وہ ہمارے، یہ ریئلٹی ہے. کیوں؟ ہمارا ناپنے کا پیمانہ غلط ہے. جو پیمانہ ہے نا وہ غلط ہے. اللہ کے رسول نے پیمانہ کیا دیا تھا؟ عبادت سے مت پرکھو، عقیدے سے پرکھو. ہم نے تھرمامیٹر ہی غلط یوز کیا ہے. صحیح تھرمامیٹر یوز کرو گے تو یہ بالکل سمجھ میں آنے لگیں گے ہم کو. وہی تو پوزیشن وہاں تھی جو آج ہمارے ساتھ ہے. یار یہ تو جماعت کے لیے نکلتے، تبلیغ کے لیے نکلتے، اتنی محنت، اتنی مشقت، دن رات پیٹھ پہ بورے بستر لا دے رہتے ہیں، یہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ سنی تو ڈھول بجاتا ہے، سنی تو قوالی سنتا ہے، سنی تو چادر چڑھاتا ہے، سنی تو درگاہوں پہ بیٹھا رہتا ہے، سنی جھومتا رہتا ہے، گاتا رہتا ہے، تھرکتا رہتا ہے. سنی کیسے صحیح؟ سب سے پہلے تو کہہ دوں سنیت یہ ہے ہی نہیں. ہمارے کس علماء نے کہا ڈھول بجاؤ؟ ہمارے کس عالم نے کہا کہ قبروں پر عورتوں کو لے جاؤ، عورتوں کا ہجوم کرو؟ اعلیٰ حضرت نے اس پر کتابیں لکھی ہے پوری. یہ مذہب نہیں ہے، مگر پلاننگ کے ساتھ اس کو مذہب بتا کے ہمیں بدنام کیا گیا اور اپنی عبادت کے شو روم کو سامنے لا لا کے دکھایا گیا. یہ عبادت کا شو روم ہے، اس کو دیکھو، شوکیس ہے یہ سب. اب میں عرض کر رہا ہوں کہ وہی معاملہ وہاں تھا. کہا کہ یہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ تو مولا کائنات نے فرمایا سنو، ان کی عبادتوں کو مت دیکھو. یہ بخاری کی حدیث ہے اب میں جو بتا رہا ہوں، بخاری شریف کی. ان کی عبادت کو مت دیکھو، قسم خدا کی اللہ کے رسول نے مجھے اس کی پیشن گوئی کی تھی. اور میں تمہیں ایک ایسی نشانی بتاتا ہوں جو تمہارے قلب کے لیے اطمینان کا سبب ہوں گی اور تم جان جاؤ گے کہ حق ہمارے ساتھ ہے. ان کی عبادتوں کے دھوکے میں مت آؤ. ان میں ایک شخص ہے، جب تم جنگ ختم ہو جائے تو ضرور اس شخص کو تلاش کرنا کہ میرے آقا نے مجھے خبر دی تھی علی جب تو خارجیوں سے لڑیں گا تو 10 سے زیادہ تیرے آدمی مارے نہیں جائیں گے اور خارجیوں کے 10 سے زیادہ بچ کر نہیں جا پائیں گے. کیا فرمایا تھا رسول نے؟ تیرے 10 سے زیادہ ساتھی مارے نہیں جائیں گے اور خارجی 10 سے زیادہ بچ کر نہیں جائیں گے. ایک پیشن گوئی یہ کی تھی میرے آقا نے. اور دوسرا فرمایا تھا کہ ذو الصدیہ، اس میں ایک شخص ہوگا اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی گردن اور کاندھے کے درمیان ایک گوشت کا لتھڑا ایسا ہوگا جیسے عورت کا پستان ہوتا ہے. تم جنگ کرو، مجھ پر بھروسہ رکھو، جب جنگ جیت جائیں گی حق تمہیں خود واضح ہو جائیں گے. جب یہ تسلی دی اور یہ 2 پیشن گوئیاں رسول اللہ کی بتائی تو آپ کے ساتھیوں کی دھارس بنی، ہمت بنی. صبح جنگ ہوئی اور جب جنگ ہوئی تو وہی ہوا جو حضرت مولا کائنات نے جس کی خبر دی تھی. 10 سے زیادہ کوئی بچا نہیں ان کے ہاں، بھاگے. اور حضرت علی کے ماننے والوں میں 10 سے زیادہ 11واں کوئی شہید بھی نہیں ہوا، سب مارے گئے خارجی، لاشوں کے انبار لگ گئے. حضرت علی نے فرمایا تلاش کرو، ذو الصدیہ کو تلاش کرو. ذو الصدیہ کہتے ہیں مطلب 2 گوشت کے لوتھڑوں والا. تلاش کرو اس کو. جب تلاش کرے تو اس کی لاش نہیں ملی. لوگ آئے، کہا کہ اے علی اس کی لاش ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، کہیں بھاگ تو نہیں گیا؟ کہا کہ قسم خدا کی میرے رسول کا کہا ہوا حرف برابر بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اچھے سے تلاش کرو. پھر جب تلاش کیا گیا تو 40 لاشوں کے نیچے دبا ہوا تھا. جب نکالے اور دیکھا تو گردن اور کاندھے کے درمیان گوشت کا لتھڑا تھا. آپ نے بے ساختہ فرمایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا تھا. اس کے بعد آپ فرماتے کون ہے جو کوفہ جائے اور نیروان کی فتح کی خوشخبری سنائے؟ عبد الرحمن ابن ملجم آتا ہے، کہتا آقا مجھے اجازت دیجئے. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. پھر آپ ایک تخت پہ جلوہ گر ہوتے ہیں اور اس وقت رسم تھی کہ جب فتح یابی ہوتی تھی تو جو امیر ہوتا تھا، بادشاہ ہوتا تھا، وہ تحفے اور طائب بانٹتا تھا. کارنامے جو انجام دیتے تھے جنگوں میں ان کو انعامات دیے جاتے تھے، بھائی تم نے بڑے جنگ میں کارنامے دی، جیسے آج بھی ہوتا ہے میڈل دیے جاتے ہیں فوجیوں کو. اور فوجی تحفے پیش کرتے تھے اپنے امیر کو کہ بھائی خوشخبری ہے، آج جیتے، فتح ہو گئی تو یہ تحفے قبول کرے.
تو حضرت علی بھی طائف بانٹ رہے ہیں اور آپ کے ساتھی آپ کے اصحاب بھی تحفے دے رہے ہیں. ابن ملجم آتا ہے مصر کی بنی ہوئی ایک بہترین تلوار ہے جس پہ نقاشی ہے, نگ جڑے ہوئے ہیں, چمکدار تیز دھار والی تلوار جس کو دیکھو تو دیکھتے رہ جائیں آپ, اتنی خوبصورت تلوار لاتا ہے اور حضرت علی کے قدموں میں رکھتا ہے, کہتا ہے آقا یہ میری طرف سے قبول کیجئے, یہ تلوار میں نظر کرتا ہوں. آپ نے تلوار اٹھائی, فرمایا اس کو اپنے پاس رکھ, اگر یہ تو مجھے دے دیں گا تو پھر کس سے مجھے قتل کریں گا؟ یہی تو وہ تلوار ہے جو میرا خون بہائیں گی. کہا حضور یہ کیسے ہوں گا, میں آپ کو قتل کروں؟ کہا ہاں تو ہی میرا قاتل ہے, اور بے شک رسول اللہ نے مجھے فرمایا اور سرکار نے جو فرمایا وہ غلط نہیں ہو سکتا, یہ بالکل صحیح ہے, یہ ہو کے رہے گا. وہ رونے لگا. کہا حضور آپ دعا کیجئے کہ ایسا کچھ نہ ہو. فرمایا جو کاتب تقدیر لکھ چکا وہ ہو کے رہنے والا ہے, جا کوفہ جا. یہ روتے ہوئے اٹھا, کوفہ پہنچا. کوفہ پہنچنے کے بعد گلیوں میں گھوم رہا ہے, آوازیں لگا رہا ہے, لوگوں مبارک ہو امیر المومنین علی ابن ابی طالب فتح یاب ہوئے. بس اسی خوشخبری دیتے جا رہا تھا, ایک جگہ سے دف کی آوازیں سنی, دف بج رہی ہے, سمجھ گیا کوئی خوشی کا موقع ہے. قریب سے جب گزرا تو دیکھا ایک شادی کا موقع ہے, شادی کا ایک مطلب سمجھ لیجئے فنکشن ہو رہا ہے, شادی کی ایک تقریب ادا کی جا رہی ہے. لڑکیاں اور جوان عورتیں ہیں کہ جو سج دھج کے جا رہی ہے. تبھی ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی نکلتی ہے, برآمد ہوتی ہے, جس کا نام کتامہ. بس اس کے چہرے پہ نظر پڑی تو اس کے حسن پہ فریفتہ ہو گیا. اس کو آواز دی, اشارے سے بلایا, قریب وہ آتی ہے. کہتا ہے کیا تو شادی شدہ ہے کہ غیر شادی شدہ ہے؟ تو کہتی ہے الحمدللہ میں اب تک کنواری ہوں. کہا تیرے حسن نے مجھے دیوانہ کر دیا ہے. کیا نام ہے؟ کہا کتامہ. کہا میں تجھ سے نکاح کی خواہش ظاہر کرتا ہوں, مجھ سے نکاح کر لیں گی؟ تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے, اگر تو مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو میری 2 شرطیں ہیں. کئی نوجوان آئے, نکاح کی خواہش کا اظہار کیا, میں نے سب کے سامنے 2 شرطیں رکھی, شرط سنتے بھاگ جاتے. اگر تجھ میں جرأت ہے, تجھ میں ہمت ہے تو میری شرطیں پوری کر, تو میں تجھ سے نکاح کر لوں, تیری ہو جاؤں. کا بیان کر شرط. کا پہلی شرط مہر 30 درہم ہوں گا. کا منظور. کا دوسری شرط سن جو سب سے اہم ہے, میرا مہر 30 درہم اور علی کا سر. کہا تو علی کا سر کیوں چاہتی ہے؟ کہا 12 لوگ نہروان کی جنگ میں تھے جو میرے خاندان کے تھے, میرے باپ بھائی, ان کو علی نے قتل کیا ہے. میں نے قسم کھائی ہے کہ علی سے جب تک بدلہ نہ لے لوں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گی. اگر تو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے تو علی کا سر لے کر آ, یہ میرا مہر ہے. اس نے کہا پہلا مہر تو دے سکتا ہوں, دوسرا بڑا مشکل ہے. کہا پھر تیری مرضی. واپس آیا, کوفہ میں گھر تھا اس کا, پریشان ہے, پوری رات بھر نیند اڑی ہوئی ہے. اس کا خیال کتامہ کا خیال آتا ہے بار بار, چہرہ اس کا ابھر ابھر کے آتا ہے. آخر عشق نے مجبور کیا, صبح ہوئی پہنچا. کہا مجھے منظور ہے, میں علی کا سر لاؤں گا. کہا تلوار دے. تلوار دے دی, وہی تلوار جو حضرت علی کو تحفے میں دینا چاہتا تھا. کہا کہ جا 2 دن بعد تو ملاقات کرنا, جب تک علی کوفہ میں آ جائیں گے رضی اللہ تعالیٰ. تلوار لے لی, اور ادھر یہ کتامہ کیا کرتی ہے, اس کو زہر میں بجھاتی ہے. زہر میں کیسے بجھایا جاتا ہے پتہ ہے؟ تلوار کو پورا گرم کیا جاتا ہے آگ میں, اور زہر کے پیالے میں پھر تلوار ڈبائی جاتی ہے. تلوار کا وہ جو میٹل ہوتا ہے وہ زہر کو چوستا ہے, پھر گرم کیا جاتا ہے, پھر زہر میں ڈالا جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے زہر میں بجھانا. اور یہ تلوار اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک خراج بھی کسی کو مار دے تو بلائے زخم سے نہ مرے, مگر زہر کے اثر سے مر جاتا ہے آدمی. کئی بار زہر سے اس نے تلوار کو بجھایا. اب ادھر دوسرا یا تیسرا دن نکلتا ہے, حضرت علی اپنی فوج کے ساتھ کوفہ میں داخل ہوتے ہیں. نعرے تکبیر کی آوازیں بلند ہوتی ہے, فتح یاب لشکر کوفہ میں داخل ہوا. حضرت علی جامع مسجد کوفہ میں تشریف لائے, 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی, اپنے منبر پہ تشریف لاتے ہیں اور خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. اس میں ایک شعر پڑھتے ہیں آپ عربی زبان میں. مفہوم یہ تھا کہ عنقریب جو مجھے قتل کرنے والا ہے اس کو انتظار کس بات کا ہے, اگر وہ قتل کے لیے تیار ہے تو میں بھی اپنی گردن لیے ہوئے اس کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ مفہوم تھا اس طرح کا کچھ. تو ابن ملجم سمجھ گیا کہ یہ میری طرف اشارہ ہے. عبد الرحمن ابن ملجم بیٹھا ہوا ہے, اٹھ کے آتا ہے, آپ کے قدم پکڑتا ہے. آپ ایک جملہ فرماتے ہیں, میں اس کی زندگی چاہتا ہوں اور یہ میری موت چاہتا ہے. کہا آقا یہ کیسے ہوں گا کہ میں آپ کو قتل کروں, آپ کیوں بار بار کہتے ہیں کہ میں آپ کا قاتل ہوں؟ کہا یہ ہو کر ہی رہیں گا. تبھی ایک آپ کے ساتھی کھڑے ہوتے ہیں, کہتے حضور
ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے نہروان کی جنگ فتح ہوئی اس کے بعد سے آپ اپنی موت کی بات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں آپ قتل کیے جائیں گے، قتل کیے جائیں گے، اور آپ قاتل کی اشارے بتاتے ہیں، نشانیاں کچھ بتاتے ہیں، نام نہیں بتاتے. اس کا مطلب آپ جانتے تو حضور آپ حکم دیجئے تاکہ ہم اس کو قید کر لیں، اس کو گرفتار کر لیں، تاکہ یہ واقعہ رونما ہونے سے رہ جائے، آپ کا قاتل پکڑ لیا جائے. آپ نے فرمایا کہ جرم میں پکڑوں گے؟ جب اس نے مجھے قتل ہی نہیں کیا تو جرم کیا ہے اس کا؟ وہ تو ابھی بے قصور ہے، اس کو کس جرم میں تم گرفتار کرو گے؟ 19 رمضان شروع ہوتے 19 رمضان کی تاریخ، 18 رمضان کی رات کو 3 لوگ جمع ہوتے ہیں. کتامہ نے 2 اور لوگوں کو بلایا جو خارجی تھے. میں مختصر بتا رہا ہوں، تفصیلات تو بہت ہے، اگر تفصیلات میں ہم جائیں گے تو کئی دن لگ جائیں گے. میں نے جنگ صفین بھی چھوڑا ہے، ابھی بہت ساری جنگوں کا تذکرہ نہیں کر پایا ہوں. حالانکہ صفین کی بھی جنگ کے بہت سارے حضرت علی کی کچھ کرامات ہے، اس میں شجاعت کے ذکر ہے، لیکن بہرحال اب موقع نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی ملا تو. اس میں 2 لوگ اور ہیں. رات میں پلاننگ ہوتی ہے کہ 3 لوگوں کو ایک ساتھ ختم کرو، پورے مسلمانوں کی قوت ختم ہو جائے گی. یہ 3 جب تک ہے مسلمان یکجٹ ہے، مسلمانوں میں قوت و طاقت ہے. ایک امیر معاویہ ہے شام کے اندر، 2 عمرو ابن عاص ہے مصر کے اندر، کوفہ میں علی ہے. ایک ہی ٹائم ایٹ اے ٹائم 19 رمضان کو فجر کے وقت تینوں پہ حملہ کیا جائے اور تینوں کو، اسلام کی 3 بڑی شخصیات کو قتل کر دیا جائے. یہ پلان ہوتا ہے. عبد الرحمن ابن ملجم کی ذمہ داری علی کو قتل کرنا، اور باقی 2 اور لوگ تھے، اس میں عمرو ابن بکیر ایک ہے، اس نے حضرت معاویہ کی قتل کی ذمہ داری لی. ایک تیسرا اور ہے، اس نے حضرت عمرو ابن عاص کی لی. ادھر تو یہ ہوا کہ 19 رمضان کو جب فجر کا وقت آیا تو امیر معاویہ بیمار تھے، اتفاقاً آپ نماز کو ہی نہیں گئے. نہیں گئے، آپ کو حملہ ہوا لیکن پکڑ لیا گیا، آپ کو کچھ چوٹیں آئی اور اس کے بعد آپ صحت یاب ہو گئے، یعنی حملہ ٹھیک سے نہیں ہو پایا. اور ادھر یہ ہوا کہ عمرو ابن عاص بیمار تھے، اتفاق سے نماز کو ہی نہیں گئے، ان کی جگہ دوسرے امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، دھوکے میں وہ شہید ہو گئے. 19 رمضان کی شب کو حضرت امام حسن کے گھر آپ ٹھہرے ہوئے، حضرت علی. معمول یہ ہے کہ ایک دن امام حسین کے گھر قیام رہتا ہے، ایک دن امام حسن کے گھر قیام رہتا ہے. آپ باہر نکلے، اپنی داڑھی کو سہلا رہے، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور بار بار فرماتے ہیں صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا. امام حسن عرض کرتے بابا جان، نانا جان نے کیا سچ فرمایا؟ کہا بیٹا حسن، یہی وہ رات ہے جس رات تجھے اب مجھ سے جدا کر دیا جائے گا. یہی رات رسول اللہ سے ملاقات کی رات ہے، یہی رات اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی رات ہے. کہا بابا جان پھر جب آپ سب جانتے تو حکم دیجئے کہ اس قاتل کو میں قتل کر دوں. کہا بیٹا کس جرم میں اسے قتل کروں گے؟ آپ نے کہا حکم دیجئے کہ ہم پہرے بٹھا دے. فرمایا تقدیر الہی میں جو لکھا جا چکا، تقدیر کاتب تقدیر جو لکھ چکا اس کو بدلا نہیں جا سکتا، لہذا مجھے کوئی پہرے کی ضرورت نہیں. پوری رات آپ جامع مسجد کوفہ میں عبادت کرتے رہے. سحری کے وقت امام حسن کی جانب سے شربت لایا گیا، آپ نے شربت کو نوش فرمایا اور فجر کی اذان خود ہی دی. آپ نے مؤذن مسجد میں نہیں آیا تھا، فجر کی اذان دی. ادھر یہ کتامہ کے گھر عبد الرحمن ابن ملجم سویا ہوا ہے، اذان کی آواز آتی ہے مولا کائنات کی، اٹھائے عبد الرحمن اٹھ اٹھ، دیکھ اذان کی آواز آ رہی ہے اور اذان علی دے رہے. یہی موقع ہے، اس کا مطلب کہ علی مسجد میں تنا ہے، جا اور اپنا وعدہ وفا کر. عبد الرحمن اٹھتا ہے، ساتھ میں 2 ساتھیوں کو لیا، کہا کہ اگر میں حملے میں ناکام ہو گیا تو تم آ کے علی کو قتل کر دینا. عبد الرحمن کے آپ نے سنت کی نیت بانی فجر کی، پہلی رکعت کا سجدہ کیا اور دوسری رکعت کے قیام میں کھڑے تھے. عبد الرحمن ابن ملجم آیا، سامنے سے پیشانی پہ سخت وار کیا، پیشانی زخمی ہوئی، خون کا فوارہ نکلا اور داڑھی پوری اور چہرہ سرخ ہو گیا. عبد الرحمن بھاگا، دونوں ساتھی بھی بھاگے، کام ہو گیا. صرف ایک ہی وار کیا، اس کو معلوم تھا کہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار ہے، ایک ہی وار کافی ہے. خوف تھا کہ اگر دوسرے وار کے لیے رکو کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اگر میرا ہاتھ پکڑ لے تو پھر کسی کی طاقت نہیں کہ علی کی گرفت سے اپنا ہاتھ کو چھڑا سکے. ایک وار کیا اور بھاگا. جیسی داڑھی سرخ ہوئی، کچھ مسجد میں داخل ہوئے، شور ہوا، امیر المومنین کو حملہ کیا گیا. امام حسن دوڑے، دوسرے اصحاب دوڑے، داڑھی سے خون بہہ رہا ہے، آپ کا پورا چہرہ سرخ ہے. آپ نے اپنے ہاتھ کو پھیرا، خون داڑھی سے لیا اور لینے کے بعد اس کو اچھالا اور فرمایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرا جملہ فرماتے فزت برب الکعبہ، قسم رب کعبہ کی میں کامیاب ہو گیا.
امام حسن عرض کرتے بابا جان یہ کون سے کامیابی کا موقع ہے؟ کیا رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا؟ کہا بیٹا تمہارے نانا نے کہا تھا کہ علی جس وقت تمہاری داڑھی سرخ ہو جائے، میں ایک مرتبہ بیمار تھا، رسول اللہ میری عیادت کے لیے آئے، میں تیز بخار سے تپ رہا تھا اور مجھے وہ زندگی سے امید نہیں تھی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر موت ہے تو آپ دعا کیجئے کہ میری روح جو ہے آسانی سے نکلے، یہ جو تکلیف میں برداشت کر رہا ہوں یہ تکلیف ختم ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی ابھی تو تمہیں صحت ہوگی، ابھی تمہاری انتقال کا وقت نہیں آیا ہے، وصال کا وقت نہیں آیا ہے، تمہاری تو شہادت ہوگی اور اس وقت تم شہید ہوں گے جب تمہاری داڑھی سرخ کر دی جائیں گی، خون سے رنگین کر دی جائیں گی۔ یہ وہی موقع ہے، داڑھی سرخ ہو گئی، بیٹا اب یہ میرا آخری وقت ہے۔ گھر لایا گیا، حکیم صاحب کو بلایا گیا، طبیب آتے ہیں، جب انہوں نے دیکھا تو چیخ پڑے، کہا واللہ قسم خدا کی میں مولا کائنات کا علاج نہیں کر سکتا، یہ اتنا شدید زخم ہے اور اتنا شدید وار ہے، ایسی زہر میں بجھی بھی تلوار سے وار کیا گیا ہے کہ جس سے بچ پانا ممکن نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے کچھ مرہم وغیرہ لگانے کی کوشش کی لیکن زخم بہت کاری تھا، پیشانی اچھی خاصی پھٹ چکی تھی، بلکہ علماء یہاں تک لکھتے ہیں کہ اتنا پھٹا تھا آپ کی پیشانی کہ آپ کا بھیجا نظر آ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ عبد الرحمن ابن ملجم میرا قاتل ہے، جاؤ اس کو گرفتار کرو۔ یہ گھر میں جا کے اپنے چچا کے گھر میں چھپ گیا، آپ کے اصحاب گئے اس کو پکڑ کے لایا، زنجیروں میں جکڑ کے لایا گیا، فرمایا اس کو زرکوب نہ کرو، مارو نہیں، پیٹو نہیں، اس کو جاؤ قید میں رکھو اور جو میں کھاؤں وہی اس کو بھی کھلانا، جو مجھے پلایا جائے وہی اس کو بھی پلانا، خبردار اس پر کوئی تشدد نہ کیا جائے، اگر میں بچ جاؤں تو میں خود اس کا فیصلہ کروں گا اور اگر میری شہادت واقع ہو جائے تو میں اپنے بیٹے حسن کو وصیت کرتا ہوں اس نے ایک وار کیا ہے تو بھی ایک ہی وار کرنا، دوسرا وار نہیں۔ یعنی انصاف بھی دیکھیں آپ، حضرت مولا کائنات کی 21 رمضان المبارک کو شہادت واقع ہوتی ہے، وصال ہوتا ہے، 19 پہ حملہ ہوا، 21 کو جہاں آپ جو ہے آپ کی روح انور کف انصری سے پرواز کرتی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ابن ملجم کو پکڑ کے لایا گیا، امام حسن نے تلوار لی، اپنے والد کی وصیت پر عمل کرنا چاہتے، تبھی آپ کے کچھ ساتھی جو جذبات میں بھرے ہوئے علی کے بڑے خاص شاگرد تھے، رفیق تھے، ساتھی تھے، چاہنے والے تھے، کہا کہ حسن اے امام حسن آپ ہمیں اجازت دیجئے ہم اس کو تکلیف دے دے کر قتل کریں۔ کہا میں اس کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں جبکہ میرے والد کی وصیت ہے؟ کہا وصیت آپ کو کی گئی ہے، ہم تو آپ کے والد کی وصیت کے پابند نہیں ہیں، والد کی تو وصیت یہ ہے نا کہ آپ ایک وار کرنا، ہم صرف اس کو اتنا ہی تکلیف دیں گے کہ یہ مرنے نہ پائے، اس کے بعد پھر آپ کو اختیار ہے کہ آپ ایک وار میں اس کا کام کر دیں۔ امام حسن نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم سچ کہتے ہو، وصیت تو میرے لیے ہے، میں پابند وصیت تو تم نہیں، جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ انہوں نے بالکل انتقامی انداز میں، کیونکہ بڑی دلوں کو تکلیف پہنچی تھی کہ اس نے ہمارے آقا کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا ہے، اس کے پیر کی انگلیاں کاٹی۔ ابن ملجم ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، زبان پہ کچھ چیزیں پڑھ رہا ہے، زبان ہل رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پڑھ کیا رہا ہے۔ ہاتھوں کی انگلیاں کاٹی، اس کی زبان تب بھی ہل رہی تھی، بازو سے ہاتھ کاٹا تب بھی یہ مسکرا رہا تھا اور کچھ پڑھ رہا تھا۔ تبھی حضرت علی کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کہتا ہے کہ یہ کچھ پڑھ رہا ہے، اس کی زبان ہی کاٹ لو۔ جب زبان کے لیے خنجر اس کے قریب لاتے تو چیختا ہے اللہ کا واسطہ، خدا کا واسطہ میری زبان مت کاٹنا، تم چاہو تو گردن کاٹ لو، زبان مت کاٹنا۔ کہ بدبخت عجیب بات ہے، تیری انگلیاں کاٹی ہم نے، تو نے شکایت نہیں کی، پیر کی انگلیاں کاٹی شکایت نہیں کی، بازو کاٹ دیے شکایت نہیں کی، زبان پر اتنا وبیلا مچاتا ہے۔ کہا سنو میں جو زبان ہلا رہا ہوں، تم جو دیکھ رہے ہو کہ میری زبان ہل رہی ہے، تم کیا سمجھے میں ذکر الہی کر رہا ہوں، ایک لمحہ بھی ذکر الہی سے غافل ہو جاؤ یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، یہ اس کو علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام دمیری نے حیات الحیوان میں اس روایت کو نقل کیا ہے، جو آج سے 900 سال پہلے کے بزرگ عالم گزرے ہیں، امام گزرے اپنے وقت کے، حیات الحیوان کی جلد نمبر 2 میں اس کو نقل کیا۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ قوم کتنا فریب کھاتی ہے ہماری، یہ قاتل علی ہے مگر عبادت کا یہ حال کہ ایک لمحے بھی عبادت سے غافل رہنا اس کو منظور نہیں ہے، اور ہے قاتل علی، تو کسی کی عبادت دیکھ کے متاثر مت ہوا کرو۔ تو اس کی بہرحال زبان تو نہیں کاٹی، حضرت امام حسن آگے بڑھتے ہیں، تلوار سے وار کیا، ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔
اب 3-4 روایتیں حضرت علی کے قبر مبارک کو لے کر. ایک روایت یہ ہے کہ اونٹ پر لے جایا گیا, اونٹ بتکا آپ کے جسم مبارک کو لے گیا اور پھر فرشتوں نے آپ کو دفن کیا. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی مزار کے بازو آپ کو دفن کیا گیا. اس میں بڑا اختلاف ہے آپ کے مزار کو لے کر. ایک روایت یہ ہے کہ امام حسن امام حسین آپ کا غلام قمبر اور کچھ اور ساتھی لے جا رہے تھے آپ کے جنازے کو کہ حضرت خضر علیہ السلام ظاہر ہوتے اور انہوں نے رہنمائی کی اور وہاں پہ دفن کیا گیا. ایک یہ ہے کہ آپ کے گھر کوفہ کی ہی گھر کے اندر آپ کو دفن کیا گیا. ایک روایت یہ ہے کہ کوفہ کی جامع مسجد کے قریب دفن کیا گیا. مگر آپ کا بھی جو مزار ہے وہ نجف اشرف میں مشہور ہے. اب اس کی جو روایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہارون رشید ایک مرتبہ شکار کے لیے نکلتے ہیں اور اپنے کچھ شکاری کتوں کو انہوں نے جانور کے پیچھے چھوڑا. شکاری کتے ہوتے تھے جو جانور کو پکڑ کے دبوچ لیتے تھے. تو وہ شکاری کتے ایک شکار کے پیچھے دوڑے. ایک مقام یہ آیا کہ وہ جانور رک گیا جس کا شکار کرنا تھا اور کتے بھی رک گئے. حضرت ہارون رشید نے دیکھا بڑا عجیب معاملہ, یہ شکار بھی آگے نہیں بڑھ رہا اور یہ شکاری کتے بھی نہیں بڑھ رہے اور شکاری کتے اس پہ حملہ بھی نہیں کر رہے. یہ بھی ہانپ رہا ہے وہ بھی ہانپ رہے ہیں. سب بڑا تعجب ہوا. قریب پہنچے دیکھا تو بہت متعجب ہوئے. چنانچہ آپ آتے ہیں اور ایک بزرگ کو اس کا ذکر کرتے ہیں. وہ بزرگ آئے اور وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں کتوں نے اس پر حملہ کیوں نہیں کیا اور اس کے آگے بڑھنے سے شکار نے بھی انکار کیوں کر دیا. اس کو معلوم تھا میں یہاں محفوظ ہوں, یہ کتے مجھے نہیں ماریں گے شکاری. کہا وہ کیوں کر؟ کہا وہ اس لیے کہ یہ یہاں پر حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کا مزار ہے, یہ آپ کا روضہ انور ہے. کہا تم کیسے کہہ سکتے ہو, اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے. کہا سنو, امام زین العابدین اکثر یہاں آ کے فاتحہ پڑھا کرتے تھے, امام باقر بھی آیا کرتے تھے, میرے والد امام زین العابدین کے ساتھ رہا کرتے تھے اور میرے والد مجھے بھی جب میں چھوٹا تھا یہاں لایا کرتے تھے. گویا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت مولا کائنات یہاں مدفون ہے. ہارون رشید نے وہاں پتھر وغیرہ لگا دیے, مزار کو تعمیر کیا. پھر بعد میں اور سلاطین بادشاہ آتے رہے, تعمیرات ہوتے رہی. یہی وہ جگہ ہے جو نجف اشرف کہلاتی ہے جہاں آپ کا مزار اقدس مرجع خلائق ہے. اور دنیا کا یہ واحد مقبرہ ہے جہاں 40 ٹن سونا لگا ہوا ہے. اتنا مہنگا کوئی مقبرہ کہیں کا نہیں ہے, یہ دنیا کا واحد مقبرہ. اور علماء فرماتے جیسے ابن جوزی وغیرہ نے لکھا کہ جمہور کا اتفاق یعنی علماء کی کثیر جماعت کا اتفاق یہی ہے کہ نجف اشرف ہی آپ کا مزار اقدس ہے. یہاں سے آج بھی فیض جاری ہے. اللہ تعالیٰ مالک کائنات حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیوز و برکات سے ہم سب کو متفق فرمائے, اہل بیت کا محب بنائے.